أشرقت نفسي بنور من فؤادي قانتون اللہ، بہت سے لوگ اللہ کو ماننے والے، اور وکثیر من الناس سے یہ مبتدا بنے گا، حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ وہ ہے اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے، یہ مبتدا خبر۔ ومن یہنہ اللہ، خدا جس کو ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا، یہ دو گروپ ہیں، مومن اور مشرک۔ یہ مومن اور مشرک اختصموا فی ربہم، لیکن ہر گروپ کے تحت دو نوع ہے، بہت سے افراد داخل ہے، اس وجہ سے اختصموا جمع کا صیغہ کہا۔ ھذان، یہ دو فرد، مومن اور مشرک، ایک خصمان، ایک دوسرے کی جنگ، ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اختصموا فی ربہم، اللہ کے بارے میں یہ کن کا جھگڑا ہے۔ مومن کہتا ہے کہ لا شریک لہ، اور کافر کہتا ہے کہ ان لہ شریکا، یہ جھگڑا ہے نا۔ فالذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں سن لو، قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کر کے بنا دیے جائیں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے کپڑے کاٹ کر کے ان کے لیے بنا دیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر الحمیم کھولتا ہوا پانی یہ کہ ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یسحر بہ، اس پانی سے یہ کہ گلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، جو کہ ان کے پیٹ میں آنت وغیرہ وہ سارے گل جائیں گے، ان کو گلا دیا جائے گا۔ والجلود، اور ان کے کھالوں کو بھی گلا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ مقام، انہی کے لیے جہنمیوں کے لیے مقام من حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، گرزے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے اور گرزے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا من النار، جب بھی اس جہنم کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم، یہ من غم بدل ہے اسے، منہا کو ہٹا دو۔ کلما ارادوا ان یخرجوا من غم، غم کی وجہ سے ہے کہ وہ اس غم سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، جہنم کے اندر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والے اور سخت قسم کے عذاب کو چکھ لو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک یہ کہ ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنت میں داخل کر دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، کنگن من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنا دیا جائے گا۔ من اساور کا محل منصوب ہے، لولون کا اسی پر عطف ہے، ولولون، اور موتیاں یہ ہے کہ اور موتیاں اور جواہر ان کو پہنا دیے جائے گا۔ ولباسهم فیہا حریر، لباس جنت کے اندر حریر ریشم کا ہوگا۔ عورتوں کے لیے یہ چیزیں یہاں پر حلال ہیں، مردوں کے لیے ان کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن کنگن منگن سونے کے یہ سارے مرد وہاں کنگن استعمال کریں گے۔ کنگن جانتے یہ ہاتھ میں، سمجھے، وہاں مرد بھی سونے چاندی کے کنگن استعمال، یہاں صرف 4.5 ماشے چاندی، آپ کو ایک انگوٹھی بنانے کی اجازت ہے، سونے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، سمجھ نہیں ہے؟ اس لیے عورتوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، قیامت میں بھی اللہ ہم کو سونا دیں گے، یہاں بھی دیں گے۔ اور مردوں پر اللہ نے سونے کو حرام قرار دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو دنیا میں، کائنات میں پوری دنیا کے پیسے چلتے ہیں سونے پر چلتے ہیں، آخری سرمایہ سونا ہے۔ بینک کی دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لکھا ہوا تھا نوٹ پر، اس کا مطلب یہ ہے جتنا نوٹ ہم چھاپتے اتنا سونا ہمارے پاس ہے۔ جس ملک کے پاس سونا زیادہ ہوتا ہے ان کی کرنسی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ایسے نوٹ تو ہر ایک چھاپ سکتا ہے، سمجھ رہی میں کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ خلقتاً، مسلمان اور کافر سب کے ہاں یہ ثمن اسمان خلقی ہے، ان کی ثمنیت قیامت تک رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ نوٹ ہے آپ کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کا؟ کاغذ کا، آج حکومت اعلان کر دے یہ ختم ہو گیا، ہم دوبارہ دوسرا نوٹ لائیں گے، یہ کل عدم ختم ہو گیا۔ لیکن سونا چاندی کی ثمنیت کا نہ کسی نے انکار کیا نہ کوئی کریں گے، دنیا کا کاروبار اسی پر ہے، سمجھے؟ اس سے زیادہ قیمتی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ قیمتی چیز عورتوں کو یہاں بھی اجازت ہے، جنت میں بھی ان کو اجازت ہے، سمجھے؟ اور کیا چاہیے؟ وَلِبَاسُهُمْ جَنَّتِهُمْ، باقی مردوں کو بھی وہاں اجازت ہوگی سونے کے کنگن استعمال کر۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، مستقبل کے معنی میں ہوں گے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی، آخرت میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
اور اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر، ربط تقابل، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے رہے، وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، مستویاً برابر ہے، العاکف فی، اعتکاف کرنے والا، والباد، باہر کا دیہاتی، سب کے سب اس میں برابر ہے۔ سوان العاکف فی والباد، یہ سوان کے لیے فاعل بنیں گے اور سوان حال بنے گا۔ وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے یہ عبادت گاہ بنا دی ہے، سواء العاکف فی والباد، اعتکاف کرنے والا اور باہر والا سب اس کے اندر برابر ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، جو بھی آدمی اس کے اندر ارادہ کرے گا، بالحاد، الحاد کجی، ظلم کر، بالحاد الحاد کر کے، ظلم کے ساتھ الحاد کرے گا۔ الحاد کا معنی عدول عن القصد، میاں نروی سے اللہ آپ کو بھلا کرے، میاں نروی سے روگردانی کرنا، ظلم کر کے اللہ آپ کو سیدھے راستے، ظلم کر کے ٹھیڑی راہ نکالے، ظلم کر کے ٹھیڑی راہ پیچھے سے ترجمہ کرو گے۔ ومن یرید فیہ، جو بھی اس میں ارادہ کرے گا، بالحاد بظلم، ظلم کر کے ٹھیڑی راہ نکالے، الحاد کا معنی وہی ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جائے، نذق من عذاب علیم، عذاب علیم اس کو چکا دیں گے۔ اس کے بعد اہل مکہ کو بتاتے کہ تم ابراہیمی بھی اپنے آپ کو کہتے ہو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، بیت اللہ کی بنیاد اس نے رکھی اور اس نے شرک سے، بت پرستی سے بیت اللہ کو پاک کیا، اور تم تو مشرک ہو، سمجھے؟ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ کو ابراہیم کے لیے ہم نے مقرر کر دیا۔ یہ جو بوانا ہے یہ عیننا کے معنی میں، ویسے تو ٹھکانہ دینے کے معنی میں، بیت اللہ کی جگہ کو ابراہیم کے لیے ٹھکانہ بنا دیا، تب بھی ٹھیک، متعین کر دیا ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ۔ اور ان تفسیر یہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں، ٹھہرائیں گے۔ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو آپ پاک رکھیں گے طواف والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع والوں کے لیے، سجدہ والوں کے لیے۔ وأذن فی الناس بالحج، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا۔ جب آپ اعلان کریں گے تو جواب شرط ہے، جواب امر ہے، یا تو کا رجالن، پیدل بھی آئیں گے لوگ آپ کے پاس، راجل کی جمع، وعلی کل ضامر، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، یہ اونٹنیاں، یہ اونٹ آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز قسم کے راستوں سے آپ کے پاس آئیں گے، اعلان کر دینا۔ چنانچہ کہتے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر کے اعلان کر دیا کہ اللہ کے بندو حج کے لیے آ جاؤ۔ تو جن روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سنا ہے تو اللہ دنیا میں پھر حج کی توفیق ان کو نصیب فرمائیں گے زندگی میں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے تو اب آپ کا مجھے پتہ نہیں، میرے روح نے تو سن لیا، ہم نے تو حج کر لیا، سمجھے؟ ہم نے تو کئی حج کیا، اللہ بار بار آپ کو بلائے، اور یقینی بات ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، پتہ نہیں اسماعیل نے سنا ہے وہ اعلان نہیں سنا ہے، بظاہر خطرہ لگتا ہے، سمجھے کہ اسماعیل نے سنا ہی نہیں سنا ہے، اسماعیل اس وقت کسی اور فکر میں ہوں گے، سمجھے؟ واذن فی الناس بالحج، اور لوگوں میں اعلان کر دے، فرماتے کہ دعوت حج کا، یا تو کر رجالن، جب آپ اعلان کریں گے، یا تو کر رجالن، آپ کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ پیدل والا، کل ضامرن، دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے، یا تینا، اور وہ اونٹ آئیں گے، یا تینا من کل فج عمیق، دور دراز قسم کے راستوں سے حج پر آئیں گے، یا تو آپ کے پاس آئیں گے، اس لیے آئیں گے، حج کے لیے اس لیے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، اپنے لیے منافع دینی اور دنویہ، منافع دینی اور دنوی دونوں حج میں ہے، حج کرنے کے بعد آدمی مالدار بنتا ہے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے منافع اپنے لیے حاضر ہو جائیں، منافع کے لیے، منافع دینی اور دنویہ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور خاص قسم کی، خاص معلوم دنوں کے اندر اللہ کو یاد رکھے، حج کے موقع پر، ایام النہر میں جو حج کے ایام ہیں، اور اللہ کو یاد رکھ لیں، بسم اللہ پڑھیں، علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیا ہے، جانوروں پر ذبح کر کے، فکلوا منہا، پھر جب ذبح کرنے کے بعد فکل، بسم اللہ آپ نے پڑھا، ذبح کر دے، فکلوا منہا، خود کھاؤ، اطعموا البائس الفقیر، درماندہ قسم کے فقیر کو، برے حال والا جو فقیر ہے، برا حال ہے جس کا، یہ کہ اس کو بھی کھلاؤ، ثم لیقضوا تفثہم، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ لوگ اپنے میل کچیل کو یہ کہ ختم کر دے، صاف کر دیں، ظاہر ہے کہ جب حلال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد غسل کریں، جو کچھ کریں، خوشبو استعمال کریں،
ثم یخذو تفسہم، پھر اپنا میل کچیل دور کریں گے حلق وغیرہ کے ذریعے سے حلق کر کے، ولیوفو نذورہم، اور کوئی نظر اگر مانی ہے تو اس کو پورا کر دیں ایک۔ دوسرا ولیوفو نذورہم، جو حج کے مقتضیات ہے، حج کے مناسک ہے، ان کو پورا کرے، اس سے نذور سے وہی مراد ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ قدیم کی طواف کریں۔ ذَلِكَ الْأَمْرُ ذَلِكَ، یہ بات یہاں تک یہ سارے احکام تو ہو گئے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے احکام اور حرمات کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہے عند ربی، اللہ کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، سارے چوپائے تمہارے لیے حلال ہے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ہاں جو تم پر تلاوت کی جاتی سورہ مائدہ کے اندر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں جو تم پر إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تُلِيَ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تلاوت ہو گئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ مائدہ کے اندر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، حج میں جب آتے ہو تو شرک کرو، کیا توحید کرو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے دور رہو، بچو، بتوں کی گندگی وہ شرک ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی ایک کنارے پہ ہو جاؤ، جھوٹی بات سے، اور جھوٹے بات وہ یہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے کہ آپ یہ بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہمارے معبود ہے، اور اس طریقے پر یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، یا کہہ دیں گے جھوٹی بات یہ ہے ان هذه الشاة، یہ بکری لفلان فلاں کے لیے، فلاں پیر صاحب کا، یہ یہاں حج کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے اب مینا میں قربانی کرتے ہیں، تو پھر اجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، معنی یہ کہ شرک نہ کرو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے دور رہو، جھوٹی بات یہ ہے کہ یہ نہ کہو ان هذه الشاة للات، ان هذه الشاة للات، ان هذه الشاة للعزى، ان هذه الشاة لمنات، ان هذه الشاة للہبل، ان هذه الشاة لفلان پیر، یہ فلان پیر، یہ زور ہے، سمجھے، قول زور ہے، اس سے بچو۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَنَفَعَ لِلَّهِ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے، تمام شرک سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف یکسو ہونا، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گویا کہ گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اس کو اڑا کر کے لے گی، فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، دور قسم کی جگہ کے اندر ہوا نے اس کو پھینک دیا۔ شرک والا یہی ہے، دھڑام سے نیچے آ گیا، سمجھے، چڑھو محنت کرو، اوپر جاؤ 7ویں 8ویں منزل پہ، وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑو، جاتے ہی آپ کو 5 منٹ لگا، 10 منٹ لگا، 20 منزل پر جاؤ، 30 منزل پہ 5-10 منٹ آپ کو لگیں گے، سیڑھیوں پر جائیں گے، لیکن یہ کہ نیچے آنا چاہے، وہاں سے اپنے آپ کو پھینکو، انشاءاللہ بغیر کرائے کے نیچے پہنچ جاؤ گے، سمجھے۔ جلدی میں آدمی محنت کرے، نماز روزہ زکوٰۃ جتنے اعمال صالح کریں، لیکن شرک اس نے کر دیا، وہ آسمان سے دھڑام سے گرا، یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے، سمجھے۔ اور جنت اوپر ہے، جنت اوپر ہے، جا رہا تھا جنت کی طرف، شرک کا اگر ارتکاب کرے گا سیدھا جہنم میں جا کر کے گر پڑا، خر من السماء تحت الارض، اور جہنم ہے تحت الارض، سمجھے، تحت البحر، دریا کے نیچے ہے جہنم۔ اب اسماعیل مجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ آپ کو بتا دوں، آئے سمجھ۔ الامر ذالک، حقیقت یہی ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا، کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ، رمضان شاعر اللہ، ایام الحج شاعر اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کو بلا کرے شاعر اللہ۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، فإن تعظیمہا، شاعر اللہ کا تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، یہ دل کے اللہ کو بھلا کرے تقوی کی دلیل ہے، اور یہ تقوی کو ثابت کر لیتا ہے۔ لکم فیہا منافع، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے منافع ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت تک، اجل مسمى سے مراد یوم النہر، قربانی سے پہلے آپ ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سواری بہتر ہے کہ نہ کرے، باقی اللہ کا بھلا کریے کہ ضرورت ہو تو کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا جانور ہے، آپ لے جا رہے، مدینے سے کہاں سے لوگ جانور لے جا رہے، سواری کر سکتے۔ لکم فیہا، ان چوپائیوں کے اندر جانوروں میں تمہارے لیے نفع الی اجل مسمى، یوم النہر تک،
جب تک کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے ان کو قربان نہیں کیا مینا کے اندر، ان کے دودھ بھی ہے، ان کی سواری بھی۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر بیت اللہ تک یہ کہ ان کا پہنچنا، پھر محلها نزولها، پھر ان کا پہنچنا وہ بیت اللہ تک ہے۔ بیت اللہ سے مراد مینا ہے، اطلاق الخاص و ارادۃ اللہ۔ مینا میں جب یہ ہے کہ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد جائے ذبح ہو جائیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکن، ہم نے ہر جماعت کے لیے، ہر امت کے لیے منسکن، قربانی کا طریقہ اور حج کا طریقہ ہم نے مقرر کر دی۔ منسک مذہب اور دین، اور منسک قربانی کا طریقہ اور حج کا طریقہ۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ کا نام لے لے، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے اللہ نے ان کو دیا ہے ان پر اللہ کا نام لے لیں ذبح کرتے وقت۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اللہ آپ کو بھلا کرے ایک ہے۔ عبادت گاہ میں پہنچ کر کے کسی اور کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہ بلاؤ، ایک ہی اللہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اسی کی فرمان برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور عاجزی کرنے والوں کو میرے پیارے خوشخبری سنا دے۔ اب مخبتین، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے وہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے اور ڈر جاتے، کانپتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور اللہ والے وہ ہے کہ الصابرین علی ما اصابہم، جو تکلیفیں ان کو دنیا میں پہنچتی اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں مخبتین۔ والبدن جعلنا لکم، یعنی جعلنا البدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، بڑے جانور یہ کہ بدن، اس کو ہم نے بھی شعائر اللہ میں سے بنا دیا ہے، یہ بھی دین کی اعلام دین میں سے، شعائر اللہ میں سے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف، قطار باندھ کر کے ان پر یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کے نہر کر دو۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف، قطاریں ہوتے اونٹ کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے 100 اونٹ نہر کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 60 تک تو آپ نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہر کی، کتنا مشکل ہے۔ اس کو چھری اور خنجر گھونپ دیا 2-3 جگہوں سے، یہ گر پڑا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح 100 اونٹوں کو حضرت علی اور یمن سے حضرت علی نے بھی لایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لے گئے، حضرت علی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کو نہر تو حج کے موقع پر آپ نے کیے۔ سمجھتا ہے؟ مشکل ہے نہیں، ایک گائے دے دو اسماعیل کو اور پھر کو شام تک اس کو ذبح کرو، صبح فجر سے دے دے، شام تک اس کو ذبح کرو، پھر شام کو آپ آئیں گے انشاءاللہ، دانتوں پہ اس نے لات ماری ہے، منہ اس کا ٹھیڑا ہو گیا، سمجھے؟ اس کو پکڑ بھی نہیں سکے۔ یہ تو ہوتا ہے جی۔ اور بخاری میں یہ ہے کہ جیسے ان کی لائن لگی ہوئی تھی، ہر اونٹ اپنے آپ کو دھکا دے کر کے پیش کرتا تھا کہ پہلے محمد مجھے نہر کر۔ یزدلفن الیہ، حضرت سے قریب ہوتے تھے، بأیتہن یبدأ، کہ ان میں سے کس سے پہل کرے نبی، خود قربانی، سمجھے؟ محمد رسول اللہ کے لیے جانور بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ ایک ہی انسان ہے کہ جو مسجدوں سے روکتے ہیں لوگوں کو کدھر جانا، سمجھے؟ گھر کے اندر جا کر کے نماز پڑھو۔ بات صاف سی طے شدہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، گھر میں کیا نماز پڑھے گی؟ فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف، قطار ہوں گے۔ فیضا وجبت جنوبها، جب ان کا پہلو گر جائے، سقطت کے معنی میں وجبت، پہلو ان کا زمین پہ گر جائے، فکلوا منها، ان میں سے کھاؤ۔ واتموا القانع والموتر، جو قناعت کرنے والے، بیٹھنے والے، جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی کھلاؤ۔ والموتر، جو لوگوں کو سامنے پیش آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے سائل، اس کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرنا لکم، اس طریقہ پر یہ کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لعلکم تشکرون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اور یا کہو حاصل نہیں ہوتا آپ کی مرضی۔ لن ینال اللہ لحومها، ان کا گوشت اور ان کے خون اللہ کو پہنچتا نہیں، حاصل نہیں ہوتا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلی تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے اس طرح ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ نے ہدایت جو دی، ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کر دو، اور تکبیرات بھی ہیں۔ وبشر المحسنین، میرے پیارے نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب جو لوگ حج کے لیے جائیں گے، سمجھے، جو لوگ حج کے لیے جائیں گے، پیچھے ان کا یہ کہ گھر رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یہ کہ دشمنوں کو ٹالے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے خاص طور پر حج والے ہوں یا دوسرے ہوں، اللہ مشرکین کو ٹالتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، جو خیانت کار ہے اور ناقدر ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہے اور خیانت کار، اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ جو حاجی حج پہ چلا گیا اور پیچھے اس کے گھر والی کی عزت کسی نے لوٹی، بیٹی کی اور بہن کی عزت لوٹی، یہ خائن ہوگا اور خائن کبھی بچے گا نہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر حج کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، حج کے اندر اور جہاد کے اندر دونوں کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، مفارقۃ الاوطان والاخوان، وطن کو اور بھائیوں کو سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، حج میں بھی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، حج پہ آدمی اکیلے جاتا ہے، اور اسی طریقے پر جہاد کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں کہ اللہ خلاصہ یہ نکلا، حاجی بھی مجاہد ہے اور میدان جہاد پر اللہ دونوں کی طرف سے دفاع کرے، سمجھے؟ اب اس لیے اس کے بعد جہاد کا مسئلہ اللہ شروع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مشرکین کو اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، مشرکوں کو دھتکارتا ہے ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اس لیے اب بتاتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت مل گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جاتا ہے، یقاتلون من المشرکین، مشرکین کی جانب جن سے لڑائی ہوتی ہے ان کو اجازت مل گئی جہاد میں۔ اذن للذین یقاتلون فی الجہاد وفی القتال بالسیف، پہلے اجازت نہیں تھی، اجازت ہے، بأنہم ظلموا، بس اس کے کہ یہ مظلوم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرٍ لَقَدِيرٌ، مجاہدین کے اور حجاج کے، مجاہدین اور حجاج ان کی نصرت پر اللہ قادر ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ والے بھی عاجز نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ان کا بدلہ لے لے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے من سے بدل ہے، سمجھے؟ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، من الذین گزرا، الذین سے اسی سے بدل بن، الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو گھروں سے نکالا جاتا ہے بغیر حق، نہ حق، کوئی قصور ان کا نہیں ہے، اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ربنا اللہ وہ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے جہاد کو جائز قرار دیا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ٹال نہ دے بعضهم بدماشوں کو ببعض مجاہدین کے ذریعے سے، جہاد کو اللہ جائز اگر قرار نہ دے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم، بعضهم بدل بنے گا الناس سے، ببعض مجاہدین سے، بدماشوں کو اللہ اگر یہ کہ دفاع نہ کر دے، ٹال نہ دے، ببعض مجاہدین کے ذریعے سے، لہدمت صوامع، راہبوں کے گرجے بھی گر جائیں گے، ان کو گرا دیا جائے، وبیع، اور عیسائیوں کے گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں، وہ مساجد کی یذکر فیہا اسم اللہ، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت سے، اگر جہاد مشروع نہ ہو تو یہ سارے کے سارے ان کو گرا دیں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یاد رکھ لو جب آپ کی عبادت گاہوں کو گرائیں گے، آپ نے یہ کہ گرنے دینا نہیں ہے اور جھگڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا، مسجدوں کے کو گرانے نہیں دے گا اور عزت آبرو خواتین کے لوٹنے نہیں دے گا، دین کی سربلندی کے لیے لڑے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ جو ان اللہ لقوی عزیز، یہ ہے جی مولانا، یہ جہاد کی مشروعیت ہے، سمجھے؟ نہ ہو تو پھر یہ بدماش عزتوں کو لوٹیں گے، نہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گے، نہ مسلمانوں کے، نہ یہودیوں کے۔ آپ کہیں گے اس میں تو عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کہا گیا، تو ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں کو گرائیں گے، گرانے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عیسائی اپنی عبادت گاہ کے اندر ہمارے ملک میں اگر رہتا ہے، ٹیکس ہمیں دے دے، ہمارے قانون پر چلے، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرے۔ ان کی عبادت گاہوں میں صحابہ گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے، بخاری بھرا ہوا ہے اسے، سمجھی؟ جائے ان کی عبادت گاہوں کو ہم تحفظ فراہم کریں گے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم، لیکن ان کو ریاست در ریاست، سمجھے؟ ریاست در ریاست، روشنی در روشنی۔ روشنی کیا ہے؟ اب یہ شریعت روشن ہے، اب اس میں آپ کو اپنی شریعت کی پرچار کرنے کے بعد اجازت نہیں ہوگی اتنی، اگر کریں گے تو پھر یا تم ہے یا ہم ہے، یہ غلط۔ باقی یہ کہ تھوڑے ان کو گرانا، تحفظ تو ان کو فراہم کریں گے۔ اب ان کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ اس وقت ہوں گے کہ جب جہاد
سر کو بھی ہوگی بدماشوں کی، ورنہ ایک بدماش جا کر کے اللہ کو عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں خواتین کی عزت لوٹیں گے، یہودیوں کے اس میں جا کر کے لوٹیں گے، مسلمان کی مسجد کو بھی بند کریں گے، کر لیا جی، سمجھتا یہ گل ہے جی۔ ارے کچھ بھلا پڑا مولانا، جہاد کی مشروعیت ہے اس لیے مولانا، ان اللہ لقوی عزیز، بہت مزہ آتا ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ لسویلہ کے علاقے میں، ان علاقوں میں بعض ہمارے علاقے تبلیغی جماعت والے غریب جاتے تھے تو ان کو گولی سے اڑاتے تھے، یہ ہمارے بلوچستان کے بعض علاقے آئے سمجھ نہیں ہے۔ ہمارے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میر شفیق الرحمن کو اللہ جزا خیر دے، اب اس نے یہ کہ بتا دیا۔ پہلے ہمارے بھائی عبدالوہاب نے مجھ سے پوچھا، سمجھے، بھائی عبدالوہاب نے پوچھا مجھ سے، اس نے کہا کہ بھائی فہیم وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت زندہ تھے میں راوڑ چلا گیا تو ملے حضرت سے، کھانا تھا میرا راوڑ میں، اور پھر اس کے بعد بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے ملے، یادداشت ہمارا بڑی مضبوط تھی ماشاءاللہ۔ تو میں نے بتایا کہ میں مینگل ہوں، وڈ علاقے کا ہوں، خوزدار علاقے۔ اچھا تو وہاں کے تو نور محمد کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کون سا نور محمد؟ کہتے کہ ہماری جماعت جب گورے کا دور اقتدار تھا، گورے کا تسلط تھا انگریز کا، تو ہماری جماعتیں آپ کے علاقے سے پہلے وہاں جانا چاہ رہی تھی، جماعتوں کی پٹائی ہوئی، ان کو چھوڑا نہیں گیا، لسویلے کے راستے سے ان کو نہیں چھوڑا گیا، فیلانا شہداد کوٹ کے راستے سے ان کو نہیں چھوڑا گیا، پھر پتہ نہیں کہاں سے، ادھر بولانگ کی طرف سے کدھر سے، پھر نور محمد کو پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ جماعتیں آ جائیں، اور وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، سمجھے، انگریز سے لڑنے والا۔ میں نے کہا حضرت وہ مینگل تھا، سمجھے، یہ ہمارے سردار تو مردار ہی ہوتے، نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اس سے رابطہ تھا۔ یہ مدرسہ مظہر العلوم کھڈا، مولانا عبید اللہ سندھی، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سارے اکابرین یہیں آ کر کے ٹھہرتے تھے۔ اس کا اصل بانی مبانی حضرت اقدس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ، یہ 150 سال 200 سال اس مدرسے کو ہو گئے، پاکستان کو تو 70-80 سال بھی پورے نہیں ہوئی تک، تو 150 سال پرانا مدرسہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے باقاعدہ، اس زمانے میں گاڑیاں ماڑیاں نہیں تھیں، جاتی نہیں تھی، تو یہاں اونٹوں کے ذریعے سے اونٹوں پر سامان لاد کر کے پہنچاتا تھا، اور آٹا لیا بوری میں، یہ بندوق کلاشنکوف کچھ بھی نہیں تھا، عام بندوق وہ 5 گولیوں والے، وہ بھی امریکہ سے آتا تھا، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو یہ بوری کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، آٹے کی بوری ہے، اس کے اندر گولیاں بھی ہیں، اور آٹے کے اندر اور بندوق بھی ہے، اس اونٹ میں 10-10 20-20 اونٹوں پہ، بس یہ کہ غریب لوگ لے کر کے جاتے تھے، یہ راشن یہاں سے لے جاتے تھے، وہاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتے تھے ہتھیاروں کے لیے، سمجھے، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، حضرت کو وہاں سے علم تھا کہ یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کتاب ہے عربی میں، دبئی سے چھپتی ہے، الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوچ، الجوہر، اس میں بھی ان کے حالات تفصیل سے، الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوچ، کہ نور محمد کس طریقے پر حملہ کرتا تھا انگریز پر، آخر غدار بلوچوں نے خود غداری کر کے اس کو گرفتار کر کے گورے کے حوالے کر دی، لیکن اس نے گورے کو جہنم میں خوب پہنچایا، بہت گورے مارے، ان کے بڑے بڑے افسر مارے، اور ان گورے کو اللہ نے شکست دی، اس بندے کے ذریعے سے گورا ناک رگڑ رگڑ کر کے پاکستان سے نکلا ایسے علاقے میں۔ تو حضرت نے فرمایا، عبدالوہاب بھائی نے، حضرت نے فرمایا کہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا، فرمایا کہ اس کے حالات پر مجھے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا حضرت وہ عربی میں کتابیں اس میں ہے، اردو میں نے پڑھا نہیں ہے، تو وہ پھر میں نے بلوچوں کی تاریخ پہ وہاں سے کتابیں دبئی سے اور یہ کہ مسقط سے ساتھی سے منگائے کتابیں میرے پاس، بھائی عبدالوہاب بھی اللہ کو پیار ہو گیا، سمجھے، مجاہدین مولانا، سمجھے تھے بہت سے، یہ ہے کہ بلوچوں کی خواتین کی عزتیں یہ لوٹتے، سمجھے، گورے، تو یہ آ کر کے ایسے منہ پہ گولی مارتا تھا۔ اب پتہ نہیں کس طریقے پر پکڑا گیا، اللہ جانتا ہے، ایک بڑے سردار نے، خنزیر نے اس کی دعوت اور قسمیں اٹھایا، دعوت کر کے اپنے حویلی میں مکان میں رکھا، دوپہر کو اس کے ساتھی بھی، اور یہ ہے کہ یہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، دوپہر کو تھکا ہوا پہاڑوں سے اتر کر کے، سمجھے، اس پر اس نے گورے کو پہلے سے اس طرح کی مکان کا گھیرا کر لیا، گورے نے پکڑ لیا اس کو،
اس قسم کی خود بلوچوں نے غداری کی بہت. ان کی جگہوں میں ان علاقوں میں جا کر کے 1-2 مرتبہ میں گیا ہوں, بس وہاں روتا رہا ہوں اسے, سمجھے, مشہور ہے اس کے. تو اب یہ تبلیغی جماعت اس زمانے میں وہ تھا, ابھی یہاں نہیں چھوڑتے. اب یہ میر شفیق الرحمان ہمارے, ان کو اللہ جزا خیر دے, اس نے کہا کہ بس جاؤ تم لوگ, سمجھے, لوہے کو کاٹتا کوئی سردار منع کرے جماعت کو پھر میں دیکھتا ہوں, بس ٹھیک ہے. اس کی ایک طاقت ہے, اس کا ایک روب ہے. اب اس کی وجہ سے اللہ جزا خیر دے جماعتیں جاری. ہمارے ان علاقوں کے اندر ایسے بہت سے علاقے جماعتیں بالکل نہیں جا سکتی. پھر اللہ پاک نے اس پر وزیر اعلیٰ پر بھی کرم کیا. یہ جیسے بھی ہے, اور تو اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے, لیکن ہے دیندار ہے, اور ان کے لوگ بہت اچھے. یہ جو جام کمال ہے نا ابھی, یہ تبلیغی ہے, یہ تبلیغ ہے. یہاں جو ہوتا ہے اللہ کا بھلا کرے, اجتماع وغیرہ ہوتا ہے, دیندار ہے. اور اس کے جو غلام قادر ان کے دادا تھے, جام یوسف ان کے والد تھے, گورنر وزیر اعلیٰ رہے, یہ موذی لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ دین سے کسی طرح دور تھے. یہ ماشاءاللہ دیندار بن گئے. ابھی ایک انقلاب آ گیا. یہاں ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا, ان پہاڑی علاقوں میں قبرستان میں آپ جائیں گے تو قبر کے اوپر پتھر ہے, پتھر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے, سرخ قسم کی پٹی. یہ اس بات کے اشارہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی مولوی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا, اس کو بغیر جنازہ کے ہم نے دفن کیا. یہ باقاعدہ اس قسم کی پٹیاں بہت سی ملتی, کپڑا بندھا ہوا ہے, اللہ نے کر دی. مجاہدین ہو تو یہ ہوگی. میں نے آپ سے عرض کر دی, یہ دال بندین وغیرہ ان علاقوں میں کچھ ہمارے بلوچ ایسے بدماش غریبوں کو مارے, ان کی گاڑیاں لوٹے, پیسے لوٹے. انہوں نے مجاہدین کو اطلاع کر دی, سمجھے, افغانستان کے بارڈر وہاں سے قریب ہے. انہوں نے آ کر ماشاءاللہ جھاڑو پھیر دی, سب کو اڑا دیا, وہ ٹھیک ہو گئے, بالکل صحیح ہو گئے. اللہ ہمارے لیے کوئی دستگیری کرے, سمجھے, اللہ ہمارے لیے بھی دستگیری کرے. پھر بہنوں کو اور ماؤں کو اس طرح اجازت نہیں ہوگی کہ میرا جسم میری مرضی, سمجھے. ان کو پتہ ہوگا کہ پھر گولی پہلی مجھے آئے گی. اس طرح عزت کو روڈوں پر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. ولولا دفع اللہ الناس, اگر اللہ تعالیٰ یہ کہ سر کو بھی نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہ ٹال نہ دے, الناس بعضهم, ان کے بدماشوں کو, ببعض مجاہدین کے ذریعے سے, لہدمت صوامع, راہبوں کے گرجے ان کو منہدم کر دیا جائے گا. پھر وبیع, اور عیسائیوں کی دیگر گرجے, وصلوات, اور کلیسا ان کے یہودیوں کے, وہ مساجد و مسلمانوں کی مسجدیں, یذکر فی اسم اللہ. ہمارے ایک صدر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے روڈوں پر بر لبے سڑک جتنی مسجدیں آتی ہیں ان کو گرا دو. یہ جو لیاری ایکسپریس آپ کے جو بنے ہیں نا, اس میں تقریباً 55-56 مسجدیں انہوں نے گرا دی, 55-56 مسجدیں گرا دی. اور ہمارے کراچی کے ایک مدرسے نے فتویٰ دیا کہ یہ زمینیں لیز ہے, حکومت کی ہے, حکومت گرائے اس کو اجازت ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اور ہمیشہ موسمی فتویٰ ان کا ہوتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے حکومت کی, یہ جتنی مسجدیں 55-56 مسجدیں گر گئیں, ان سب کا ثواب اس مفتی صاحب کو ملے گا. ابھی سرکاری مفتی ہمارے پاس بہت ہیں مجھے. میں نے اس کے خلاف تحریر لکھی تھی. اس زمانے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھا, سمجھے. تو بہت بڑا مولوی, آپ کا میں نام لوں گا تو میں جامع فاروقی میں تھا, اس کے خلاف میں نے تحریر لکھی, سمجھے. افغانستان طالبان کی جب حکومت آ گئی, اس پر اس نے ایک تحریر لکھی. وہی سود کا بڑا شوق ہے ان کو, بینکوں کے قریب ہوتے ہیں. اس تحریر کا جواب میں نے لکھا کئی صفحات میں عربی میں. مفتی نظام الدین نے بھی اس پر تصدیق کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ نے, اس نے بھی تصدیق کی. پھر حضرت نے خط لکھا اس مفتی صاحب کو, مفتی صاحب کو خط لکھا کہ ہم آپ کی تحریر سے راضی نہیں, جو نظام بنایا مولوی منظور نے جو لکھا ہے اس نے صحیح کی, سمجھے. موسمی فتویٰ ہر زمانے کے اندر ملتے ہیں, سمجھے. ابھی ہندوستان کے علماء میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے, ایک بہت بڑا, یعنی آخری جو چوٹی کے علماء ہے وہاں جو بڑے, وہ جہاد اقدامی کے منکر ہے, جہاد دفاعی کے. اور یہ اس قسم کی آیتوں سے استدلال ہے. اذن للذین یقاتلون, جن سے قتال ہوتا ہے مشرکین کی جانب سے, مجبور ہے وہ, ان کو یہ جہاد دفاعی ہے. جہاد اقدامی تو وہ دفاعی کی بھی قائل نہیں. یہ جو وحید الدین خان ہے وہاں ہندوستان نے اس کو تمغہ دیا ہے, اور یہ جس کی کتاب تذکیر القرآن اس کی تفسیر ہے, یہ سارے کے سارے جہاد کے منکر ہیں, سمجھے. اور دانشور ہیں, ان کے لیے بہت بڑے دانشور ہیں, سمجھے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس طریقے اس کے بعد اس کو مسلمان بھی کوئی کہے یا نہ کہے,
یہ تو کوئی مولوی کہے گا، لیکن بظاہر اصولوں کے اعتبار سے ایسے لوگ مسلمان لگتے بھی نہیں۔ تفسیر لکھے تو کیا ہوا؟ فیضی نے تفسیر لکھی بغیر نقطے کے ثبات الالہام، لیکن فیضی پکا مرتد ہے۔ حضرت اقدس نے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے 50 سوراخ زندگی کتاب میں اس کو لکھا کہ فیضی ایسا تھا ایسا تھا، وہ حضرت اقدس کا تسامح ہے، ورنہ فیضی مرتد ہو گیا تھا آخر میں۔ ثبات الالہام، سمجھے تفسیر اس کی، یہاں پتہ نہیں ملتی جامع فاروقی میں نسخہ ہے اس کا پرانا، ثبات الالہام بغیر نقطے کے پوری تفسیر اس نے لکھی، یہ مرتد تھا۔ مولانا مودودی کا جو استاد جو مضمون نبی سے اس کو سکھاتا رہا، نیاز فتح پوری، یہ پکا مرتد تھا، بے ایمان تھا، سمجھے۔ مودودی نے تو پڑھا بھی کہیں کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اردو دان تھا، ایک صحافی تھا بس، ٹھیک ہے، اس نے اس سے اور صحافت سیکھی اور روزگار کا سلسلہ اس کا چل پڑا۔ حضرت اقدس مولانا بنوری نے لکھ دیا الاستاذ المودودی وشیء من حیاتی و افکاری، یہ کتاب جو عربی میں لکھی، تو پھر یہ ہے کہ بہت سے مودودی عرب ریاض میں ان کو چڑ لگی، اس پر ریاض میں پابندی لگی، ورنہ حقیقت ہے حضرت نے جو ترجمانی کی صحیح کی مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والی ذات ہے اور اللہ غالب بھی ہے، اپنے بندوں کو غالب کرے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو جہاد کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، ایمان والے کہ فرماتے ہیں کہ ان مکناہم فی الارض، زمین میں اگر ہم ان کو جمع دیتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف والزکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا اصل انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ، تسلی حضرت کو، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَلَا تَحْزَنْ، اگر آپ کی تکذیب کرے تو پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ، اس لیے کہ ان سے پہلے قد کذبت قبلہم، ان سے پہلے تکذیب کی قوم نوح نے، عاد نے اور سمود نے، قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور مدین کے یہ کہ لوگوں نے، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہو گئی، فعملت للکافرین، کافروں کو میں نے مہلت دی، ثم اخذتم، پھر ان کی گرفت کی، فکیف کان نکیری، دیکھو کہ میری گرفت میرا عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں، بہت زیادہ بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا، آج وہ پڑے ہوئے اپنے چھتوں پر، وبئر معطلۃ، قریہ پر آتا ہے، فکأی من قریۃ وکأی من بئر معطلۃ، ناکارہ اور بیکار کتنے کنویں، وقصر مشید، اور کتنے یہ کہ مضبوط قسم، آج ان میں کوئی رہائش نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہ ہے کہ ان کے رہنے والوں کو ہم نے عذاب سے دوچار کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایغفلون یا ایقعدون، یہ بیٹھے رہیں گے، فلم یسیروا فی الارض، زمین میں یہ سیر نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں، کہ فتکون لہم قلوب، ان کے پاس ایسے دل ہوں کہ یعقلون بہا، جس سے سمجھ کا کام لے لے، او آذان، کان ہو، یسمعون بہا، جس سے وہ سننے کا کام لے لے، فإنہا لا تعمى الابصار، اصل میں آنکھیں نابینا نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب التي فی الصدور، وہ دل جو سینوں کے اندر ہے وہ نابینا ہو جاتے ہیں۔ جا کر کے دیکھ لو کہ بدماشوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے باوجود پھر بھی یہ ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور عذاب آپ سے جلدی میں یہ ہے کہ مانگتے ہیں، عذاب میں جلد بازی کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے بدماش کو، اور اللہ اپنے وعدے، اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے باغی کو چھوڑے گا نہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت، دیر آید یا جلد آید لیکن ضرور آئے گا ضرور عذاب اگر توبہ نہیں کرو گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور ایک دن تیرے پروردگار کے پاس، عذاب کا ایک دن عذاب والا تیرے پروردگار کے پاس، کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ دیکھو ایک آدمی 90 سال اگر اس کی عمر ہو، 70 سال تک آپ دیکھیں گے جوان ہے، لیکن اللہ آپ کا جوانوں کو آپ جیل کے اندر اگر آپ بھیج دیں گے، جیل کے اندر بھیجیں گے، 8-10 سال کے بعد جیل سے جب نکلتے بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، سمجھے، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک آدمی 60 سال تک، 70 سال تک پھر بھی یہ ہے کہ جوان ہے، لیکن یہ کہ جیل میں جا کر کے یہ ہے کہ 10-12 سال کے بعد جیسے آگے بالکل فنا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ تو عذاب والے دن الگ ہے، خوشیوں والے دن الگ ہے، سمجھے، گویا کہ اس کو وہاں پر 70 سال گزر گئے جیل کے اندر، جبکہ 8-10 سال اس کو گزر چکے۔ عذاب کا مسئلہ یہ الگ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، عذاب والا ایک دن بھی تیرے پروردگار کے پاس، کَأَلْفِ سَنَةٍ، یہ 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جن کو تم شمار کرتے ہو۔ اور ویسے بھی وہاں کے دن یہ ہے کہ لمبے ہوں گے، جیسے کہ
وکائی من قریۃ املیت لہا، اور فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں جن کو ہم نے مہلت دی، وہی ظالمۃ، انہوں نے ظلم کیا، ثم اخذت، پھر ہم نے ان کی گرفت کی، والی المصیر، والی مصیرکم، تمہارا لوٹ کر کے میرے پاس ٹھکانہ ہے۔ قل یا ایھا الناس، اب یہ بتاتے ہیں جو عذاب کو جلدی میں مانگتے، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، عذاب لانے والا نہیں ہوں۔ عذاب بتا تو سکتا ہوں لیکن عذاب بنا نہیں سکتا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، جو ہمارے آیات میں یہ ہے کہ کوشش کرتے، دوڑ لگاتے، معاجزین، کہ وہ ہم سے چھوٹ پائیں گے، درا حال ہے کہ چھوٹیں گے ہمارے عذاب سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ہر رسول کے ساتھ اس طریقے پر یہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک رسولا ولا نبیا، آپ سے پہلے بھی کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا مگر الا اذا تمنا، جب بھی نبی تلاوت کرتا ہے، جب بھی کوئی نبی جب تلاوت کرتا ہے، تمنا کا معنی تلاوت کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتی، القى الشیطان الوساوس، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، فی امنیتی، اس کی قرات کے دوران، فی امنیتی فی اثناء قراتی، اس کے قرات کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے۔ فینسخ اللہ ما یلقیہ الشیطان، پھر اس کے بعد اللہ پاک اٹھا دیتا ہے، مسخ کرتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اٹھا دیتا ہے، ما ان وساوس کو یلقی شیطان فی قلوب الناس، جو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور وہ جو آیات جن کی نبی نے تلاوت کی ان کو اللہ محکم مضبوط محفوظ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جانتا ہے کہ کس نے باہر کی بات قرآن میں داخل کرنے کی کوشش کی، حکیم، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اس طریقے پر یہ کہ شیطان کو یہ تسلط جو دیتا ہے، وسوسہ جو ڈالتا ہے، اس کی حکمت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان، یہ یحکموں کے ساتھ متعلق، لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان نے جو وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ اس کو فتنۃ للذین، لوگوں کے لیے آزمائش بنائے، ان کے لیے الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہے، وان الظالمین لفی شقاق بعید، ظالم یہ کہ بہت بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئی، ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ اہل علم جان لے، انہ الحق، یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، اس پر ایمان لائے، فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں، وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اللہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ مولانا یہ بالکل آسان سا ہو گیا نا مسئلہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول من زائد، کسی بھی رسول اور نبی کو بھیجتے نہیں ہیں مگر جب بھی کوئی نبی تلاوت کرتا ہے تو القى الشیطان فی امنیتی، شیطان وساوس ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، فی امنیتی، نبی کے قرات کے دوران، فی اثناء قراتی، بس ایک مضاف نکالا۔ اس کے بعد فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، اور وہ آیت جو نبی جن کی تلاوت کرتا ہے، جن کو جبریل لے کر کے آئے، ان کو اللہ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اپنی جگہ پر اور پیوست کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، سمجھ رہی میں؟ اب یہ قصہ کیجیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى۔ آیا سمجھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے تھے، ومناة الثالثة الأخرى، تو آپ کی آواز میں، آپ کی تلاوت کے اندر ہی شیطان نے یہ شامل کر دیا، تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى۔ شیطان آگے نبی کی آواز میں، نبی کی زبان پہ چڑھ کر کے اسی انداز میں وہ بول رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کو برقرار رکھا ہے۔ فضول قسم کی باتیں یہ سیتی سارے کے سارے نقل کر رہے ہیں۔ شیطان آئے گا کس طریقے پر، لا یاتیہ الباطل من بین یدہ، شیطان سے بڑا باطل کون ہے؟ کہاں سے تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، اس کو شین و یا عین و ہا
رافضیہ نے لے کر کے کہا تمہاری کتاب میں خود تحریف سے بھری ہوئی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب حضرت کی آواز میں شیطان نے یہ پڑھا تو مشرکین نے کہا واہ. سمجھے بھائی؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانیق العلی وإن شفاعتهن لترتجى. ہائے یہ ہمارے بلبل ہیں، سمجھے، یہ اللہ کے بلبل ہیں، ان کی شفاعت کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے. بس کہا آج محمد نے ہمارے معبودوں کی تعریف کر دی، سب سجدے میں گر گئے. مشرکین بھی سوائے ایک بڈھے کے کہ اخذ کفن، اور اس نے اللہ کا بھلا کر کہ لے لیا، وہ کچھ مٹی لے لی، کہا کہ مجھے یہی کافی، میں اس پر سجدہ کرتا. امیہ بن خلف. باقی یہ کہ سب نے یہ کہ مشرکین نے بھی کہ آج چونکہ شیطان نے یہ کہ نبی کی زبان سے یہ چیز جاری کرا دی، کچھ بھلا پڑ گیا، اس وجہ سے مشرکین خوش ہو گئے، انہوں نے سجدہ. یہ سارا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مشرکین کا سجدہ کرنا یہ تو بخاری سے ثابت ہے، سمجھے. باقی یہ کہ ان تلک الغرانیق العلی وان شفاعت، نبی کی قرات میں شیطان نے ملا ہے. شیطان کو اجازت کہاں ہے؟ شیطان جا بھی نہیں سکتا. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. آپ نے پڑھا فاتبعه شهاب ثاقب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نبی کے دائیں بائیں اللہ کا فرشتے ہوتے، شیطان اس طریقے پر آ کر کے ہی کر لیتا. یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، سمجھے. اور آیت کا مقصد یہی ہو گیا. وہ صرف ایک مضاف اب نکالیں گے، الک شیطان فی قرات ہی، وہ کہتے ہیں یہ حضرات شیطان اس کی قرات میں شامل کرتا ہے تلک الغرانیق. اور میں نے عرض کیا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فی اثناء قراتی، آپ کے قرات کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے. لوگ نبی قرات کر رہا ہے، سمجھے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جن پر بسم اللہ پڑھا گیا کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اب شیطان کہتا ہے اوہ بسم اللہ پڑھو، جن کو تم ذبح کرو، جن کو تم مارو وہ حلال ہے، کلو کھاؤ، اور جن کو اللہ مارے وہ حرام ہے. یہ وسوسہ ہے. اللہ جن کو مارے، جو جانور خود بخود مر جائے اللہ اس کو مارے وہ حرام ہے، اور جس کو مولوی صاحب ذبح کرے وہ حلال ہے. اس قسم کے وساوس لوگوں کے دلوں میں، ان وساوس کو اللہ تعالیٰ باقی نبی کی آواز میں قرآن لا کر کے قرآن میں شامل کر دے، جھوٹی چیزیں قرآن میں شامل کرے، اس کا سوال ہی نہیں. آپ کو دونوں بات میں فرق سمجھ آئے نہیں، سمجھے. باقی اس کا جواب حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا، سمجھے. اس نے کہا اللہ جس کو مارے تو تم اس کے گوشت کو یہ ہے کہ نہیں کھاتے ہو، خود ذبح کرو تو کھاتے. فرمایا ایک نل کا تمہارے ٹانگوں کے درمیان میں اللہ نے رکھا، اس کا پانی تم کیوں نہیں پیتے ہو، اور اپنا خود نل کا لگاتے اس کو پیتے ہو. اس کا جواب تو حضرت نے اچھا دے دیا. آئے سمجھے. وڈیرا تھا، اور وڈیرا کہتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بھینس سر بھی گدھے کا ہے، کان بھی گدھے کے، گدھا حرام ہے لہذا بھینس بھی حرام. وڈیرا کو کہتے تھے بابا فلانے دلیلے فلانے دلیلے فلانے دلیلے. صحابہ نے بھی دودھ پیا ہے، صحابہ نے بھی کھایا ہے، تابعین نے بھی کھایا ہے. کہا صحابہ تابعین نہیں جانتا، مجھے یہ بتاؤ گدھے کی طرح ہے نہیں سر اس کا، کان اس کے، گدھا حرام ہے لہذا یہ بھی حرام. سمجھے. مولانا سلطان ڈھونکائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے عالم تھے، اور اس نے کہا اڑے وڈیرو، بغیرت کولاڑا ہوتا تھا اس کے پاس. وہ آگے کہنے لگا وڈیرے تمہاری بیوی کے کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا 2. کہا ماں کے؟ کہا 2. بیوی کے ہاتھوں میں کتنے کتنے انگلیاں؟ کہا 5-5. پاؤں میں؟ کہا 5-5. کہا ماں کے؟ کہا 5-5. بیوی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ کہا کہ 2. ماں کی؟ کہا 2. بیوی کے کتنے کان ہیں؟ کہا کہ 2. ماں کی؟ کہا. تو کہا ارے وہی ماں والی ساری چیزیں تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے، بیوی پر یہ کہ ہم بستری کرتے، ماں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ساری چیزیں تو ایک ہیں، ایک کو حلال سمجھتے دوسرے کو حرام. تو کہنے لگے سائیں ماں کو بہن کو، سائیں ڈھونکائی صاحب ماں کو بہن کو پھوپھی کو اللہ نے حرام قرار دی، بیوی کو اللہ نے حلال قرار دی. فرمایا بھینس کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا، گدھے کو اللہ نے حرام قرار دیا. کہا ہاں سائیں ابھی سمجھ میں آیا. سمجھے. ہاں سائیں ابھی سمجھ. بعض ایسے کتے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کا طریقہ بھی یہی، سمجھے. ایک مولوی ان کو تنگ کر رہا تھا کہ مولوی صاحب
پرانے لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آج تم لوگ مولوی جتنے بھی دعا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ تمہارا نہیں لگتا۔ اس سے پوچھا، اس سے مولوی نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی۔ ہر ایک نے کہا، ایک مولوی میرے جیسے منہ پڑتا، اس نے کہا وڈیرا صاحب بات یہ، وہ حلال خور تھے، تم بھی بڑھوے ہو حرام خور ہو، ہم بھی حرام خور ہیں، حرام ہمیں کھلاتے، دعا کہاں لگی؟ سمجھتا؟ اب یہ کہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا پھر؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اچھی ہے، وہ تو بخاری میں ہے کہ سجدہ تو انہوں نے کیا۔ باقی تلکر غرانی کو لولا، نہ نبی کی آواز میں، نہ نبی کی زبان پہ، نہ نبی کی قرات کے دوران کچھ بھی نہیں تھا، سمجھے؟ وہ یہ سب جھوٹی روایتیں۔ سجدہ جو کیا تھا وہ سجدہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت آپ نے پڑھی اور مشرکین ایک ایسا اللہ کا وہاں پر تجلی اس قسم کی آ گئے، اللہ کے اس تجلی اور قہر الہی کو دیکھ کر مشرکین غیر اختیاری طور پر سجدے میں گئے۔ سجدے کے لیے تو ضروری کم از کم وضو بھی ہونا، سمجھ رہی ہے کہ، اور ایمان ضرور۔ یہ شرک کی حالت میں بغیر وضو کے سجدے کے اندر چلے گئے۔ یہ قہر الہی تجلی الہی تھا جس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ ساحر جو موسیٰ وہ بھی ایسے ہی مبہوت ہو کر کے اسلام انہوں نے قبول کیا، فوراً سجدے میں گئے۔ اب اللہ نے وضو تھا نہیں تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ یہ اس طریقے پر یہاں بھی اسی طرح ہوا۔ آگے گاڑی چلے گی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، ہمیشہ سے کافر قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے، یاتہم عذاب یوم عقیم، یا یہ کہ سخت قسم کے دن کا عذاب ان پر۔ عقیم کہتے بانج عورت کو، اور بانج عورت سے اولاد کی کوئی توقع نہیں ہے۔ قیامت کا عذاب اس قسم کا ہوگا، اس میں خیر اور بھلائی اور راحت کی کوئی توقع نہیں ہے۔ الملک یوم ذل اللہ، اس دن حکومت اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کی، کائنون فی جنات النعیم، وہ جنات نعیم کے اندر ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہمارے آیت کی تکذیب کر دی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے یہ لوگ ہیں کہ انہیں کے لیے دردناک قسم کا یہ کہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب کفار کے ظلم سے جو جنہوں نے ہجرت کی انہی کا بیان ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر شہید ہو گئے، او ماتوا، یا اپنے طبی موت چلے گئے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو رزق حسن جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وان اللہ لہو خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یا اس جگہ پر ہجرت گاہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے مدینہ کو بنائے ان کو رزق دے دیں گے۔ لا یدخلنہم مدخلا یرضون، اللہ ان کو داخل کر دیں گے ایسی جگہ پر یرضون جس کو وہ پسند کریں گے، مدینہ۔ وان اللہ لحلیم علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھتا ہے، لہذا کوئی بھوکا نہیں مرے گا، ہر ایک کی ہجرت کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حلیم، اور حلیم ہے باوجود اس کے کہ مظلومی پر ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ ذالک الامر، ذالک حقیقت، یہ ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جس نے یہ کہ گرفت کی بھی مثل ما عوقب بہ، جتنے اس کو سزا دی گئی، جس کو سزا دی گئی اتنا اس نے بھی گرفت کر دی، ظالم کو اس نے سزا دے دی، ہو گیا برابر سر۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی ہو گئی، پھر اس مظلوم پر زیادتی ہوگی، لا ینصرنہ اللہ، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ دیکھو مولانا، یہ ظالم ہے، مجھ پر ظلم کر دیا، میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، بس ٹھیک ہے، ختم، سمجھے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم، اور پھر اس کے بعد واپس اس نے مجھ پر، تو میں تو مظلوم ہوں، اب یہ زیادہ کر رہا ہے، تعدی کر رہا ہے، تو لہذا ایسے موقع پر لا ینصرنہ اللہ، اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ اور سمجھ میں آ گیا یہ گلے؟ ان اللہ عفو غفور، اللہ معاف کرنے والے اور بخشنے والی ذات ہے۔ ذالک بان اللہ، اللہ مدد اس لیے مظلوم کی فرمائیں گے، ذالک النصر، یہ نصرت اس لیے کہ بان اللہ یولج اللیل، اللہ کے پاس طاقت ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار، دن کو فی اللیل، رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے اللہ کی مدد ہے کہ بان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وان ما یدعون من دونہ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے رہو الباطل و باطل، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بلند اس کی ذات ہے، اور الکبیر بہت بڑی ذات ہے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء، اللہ کی قدرت کو بیان کرے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے بادلوں سے پانی اتار دیا، فتصبح الارض مخضرا، بس زمین یہ کہ ہری بھری ہوگی چند دنوں کے بعد، بارش کے بعد۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یہ کہ سب کچھ لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، المحمود فی صفات، اپنے صفات میں قابل تعریف ہے۔ علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک،
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، والفلک کشتیوں کو مسخر تجری فی البحر دریا میں چلتی ہے بامری اللہ کے حکم سے، ویمسک السماء اللہ نے آسمان کو روک کے رکھا ہے اس بات سے ان تقال الارض لئلا تقال الارض تاکہ زمین پر نہ گرے، کوئی نہیں گریں گے، کسی حالت میں نہیں گرے الا باذنہ اگر اللہ کی اجازت ہو جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ شفقت فرمانے والے لوگوں پر اور رحمت کرنے والے۔ وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم اسی نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم دوبارہ زمین سے زندہ کر دے گا۔ ان الانسان لکفور ان تمام نعمتوں کے باوجود انسان بڑا ناقدر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کر دیا، یا حج کے مناسک مقرر کے ہم ناسکو جس پر یہ لوگ چلنے والے ہیں اور اس کو پورا کرنے والے۔ فلا ینازعنک فی الامر فی امر الدین اذا کان الامر کذالک جب حقیقت یہ فلا ینازعنک فی الامر امر شریعت میں کوئی بھی آپ سے جھگڑا نہ کرے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دے دو، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ یہ کیسی ہدایت پر جو بالکل سیدھی ہے، توحید پر قائم ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑ لیں فقل ان سے کہہ دو اللہ عالم بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کو جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن ان نظریات میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہو، یہ عموم علم کو بیان کرا۔ ان ذالک فی کتاب یہ سارے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ ان ذالک کائن فی کتاب ان ذالک یسیر علی اللہ سب کا احاطہ کریں۔ ان ذالک احاطۃ الاشیاء بعلمہ اللہ اپنے علم سے سب کا احاطہ کریے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ پھر بھی ایسے عموم القدرت امیم القدرت اور امیم العلم جس کا علم بھی عام ہے اور قدرت بھی عام ہے، اس کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ما ان بھی عقلوں کی لم ينزل به اللہ نے نہیں اتارا سلطاناً کوئی دلیل ان کی عبادت پر۔ وما لیس لهم به علم ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے۔ وما للظالمین من نصیر مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ہمارے کھلم کھلا آیتیں ان کے مشرکین کے سامنے تلاوت کی جاتی تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے چہروں میں آپ محسوس کریں گے دیکھیں گے المنکر ناخوشی کے آثار کہ وہ خوش نہیں ہے، ناخوشی کے آثار۔ یکادون قریب یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ وہ لپٹ پڑیں اور جھپٹ پڑیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہمارے آیتیں پڑھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم النار کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بھی برا وہ جو توحید کو تم برا سمجھتے ہیں نا تمہارے گمان میں توحید برا ہے، اس سے بری چیز میں تمہیں نہ بتا دوں وہ یہ النار وہ آگ ہے وعدہ اللہ الذین کفروا تمہارے جیسے سنڈوں سے اللہ نے وعدہ کیا کافروں سے اس آگ کا۔ النار مبتدا بنے گا وعدہ اللہ الذین کفروا موصول صلہ مل کر کے فاعل وعدہ کا اور اللہ وعدہ اللہ الذین کفروا یہ مفعول ثانی ہے۔ اللہ نے اس جہنم کا کافروں سے وعدہ کیا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا النار کے لیے۔ وبئس المصیر النار بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ اس کے بعد اللہ پاک شرک کی قباحت کو بیان کرتا ہے، مشرک اس کے معبود اور اس کے شرک۔ یا ایھا الناس ضرب مثل لوگوں ایک مثال تمہارے معبودوں کے لیے قائم کی جاتی ہے، سن لو اس مثال کو فاستمعوا لہ اس کو دل کے قانون سے سن لو اگر عبرت حاصل کریں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعونہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا وہ کسی مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لخلقہ اگرچہ اس کے پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائے سارے مل کر کے۔ مچھر کو دیکھو دماغ اس کا کہاں ہے، سوچ اس کی کہاں ہے، آنکھیں اس کی کہاں ہے، اور اللہ کا پورا نظام ہے ظالم میں، اور وہ جو اس کا وہ ہے وہ تار جو یہاں پر گاڑتا ہے وہ نلکی کہاں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خالی پیٹ اگر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ایسا کرے گا اپنا دم اس طرح کرتے دیکھو کہ بھر جاتا ہے۔ آخر وہ آپ کے یہ جو بال ہے نا یہ بال سر کے بال یا داڑھی کے بال وہ جو اس کا تار ہے جو اندر انجیکشن جو اس کا وہ انجیکشن اس سے بھی زیادہ باریک ہے، اس کے اندر سے خون کیسے جاتا ہے، گل تو یہ ہے جی۔ اور ظالم کے بچے کو سمجھے ہمارے یہ شفیع غریب
اسپتال میں داخل تھا، سمجھے۔ اب ہمارے بلوچ تو بلوچ ہے جی، بلوچ سمجھے۔ ڈاکٹر آگے ایک آگے خون نکال دیا، دوسرے نکالا، تیسرے نکالا، 2 ہفتہ رہے، آخر کار یہ بچہ صرف بالکل ایسے رہ گیا، پاؤں اس کا ٹوٹا ہوا تھا، اب بھی غریب ہو اسی طریقے، تھوڑی سی معذوری ہے۔ تو ڈاکٹر آ رہے، اب امریکی ڈاکٹر آ گیا، اس کی آمد سے پہلے ڈاکٹروں کا خون چاہیے ٹیسٹ کے لیے، آئے ادھر لگایا انجیکشن، ارے یہ غلط ہے، ادھر خون نہیں ہے، پھر ادھر لگایا، بچہ ایسے کر رہا غریب، کہا ادھر خون نہیں ہے، پھر اس ہاتھ کو پکڑو تم ادھر سے، لگایا کہ خون نہیں ہے، 6-7 جگہوں میں کہا ادھر خون نہیں ہے، پھر آخر میں کہا کہ اس پاؤں کو تم پکڑو، اس کو دباؤ یہاں سے، اس کو کہا یہ دباؤ، تو یہ کر رہے تھے۔ اب اس کی ماں غریب بیٹھی ہوئی تھی، یہ اس نے کس کر کے ڈاکٹر امریکی تھا کوئی ڈاکٹر، اس کے منہ میں تھپڑ مار۔ میں ترمذی پڑھا رہا تھا جامع فاروقیہ میں، سمجھے، اور گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد سبق پڑھا کر کے 4-5 گھنٹے کے بعد خود چلا جاتا تھا، سمجھے، امریکی ڈاکٹر صاحب کو، اب امریکی ڈاکٹر ہے، سمجھے، وہ ڈاکٹر خود آ گیا، پہلے دوسروں نے چیک میں کیا، کچھ نہیں ہو گیا، اب امریکی آ گیا، نام نہیں بتاتا، بہت مشہور ڈاکٹر ہے، سمجھے، مشہور ڈاکٹر ہے غریب دیندار ہے، ایسا کس کر کے اس کے منہ پہ مارا، سمجھے۔ اسپتال میں ہنگامہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اس نے کہا دفع ہو جاؤ کتے کے بچے، نکالو میرے بچے کو، مر جائے لیکن اس علاج سے بہتر ہے۔ یہ کہتے کہ غلط لگا، یہ کہتے رگ پہ لگنا چاہیے تھا انجیکشن، رگ پہ نہیں لگا، سمجھے۔ اس مچھر کو آپ کو چیلنج ہے، سمجھے، رات کو بتی بند کر دو، یہ آئے گا چون چون، آپ کے اس ناخن پہ نہیں بیٹھے گا، داڑھی کے بالوں پہ یہاں نہیں بیٹھے گا، سمجھے، اور یہ جسم کے کسی عام حصے پر نہیں بیٹھے گا، بڑی رگ ہو یا چھوٹی رگ ہو، اس رگ پہ جہاں سے خون آ رہا ہے، جہاں سے خون، ایسی جگہ پر ظالم بیٹھے گا اور وہاں سے اپنا کام نکالے گا۔ پھر آپ بستر اپنے اوپر ڈالے، چھوٹا سا ایک سوراخ ایک طرف سے آپ نے چھوڑا، اس کو کیسے پتہ، وہیں سے آ کر کے دامت برکاتہم العالیہ گھس جاتا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے، مچھردانی کے اندر، پورے مچھردانی میں ایک جگہ تھوڑا سا سوراخ ہے، وہیں سے حضرت اقدس تشریف لاتے ہیں اندر، سمجھ رہی میں کمال ہی بول سے۔ توبہ توبہ توبہ۔ بلی کو دیکھو کہ جہاں پر تم کہ بس ایک چوہا منہ لے کر پیٹی میں بند کر دو، ادھر ہو نا، او حضرت کو بس ضرور پتا کہ ادھر میرا شکار ہے۔ یہ کمالات ہیں ان کی جی۔ اور آخر ہمارے تعلیم حضرات، میں قرآن کا حافظ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں قرآن کا قاری ہوں، میں مفسر ہوں، محدث ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو عام آدمی حکومت کا لوسی ڈانٹتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے قوم کو کیا دیا ہے، قوم کو دیا ہے جو کچھ، اور آپ کی آخری تعلیم ہے جو کالج اور یونیورسٹی سے آپ نے حاصل کی ہے، سمجھے، میرے ملک کی ضرورت ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن تمہاری تعلیم کی آخری حال کیا ہے، آخر یہ ہے کہ خود بلوچ کے یا پٹھان کی داڑھی کے اندر تھوڑے سے پڑی ہے ہیروئن کی، وہ تشخیص نہیں ہو رہے، یا کیپسول، بڑے بڑے کیپسول لے کر کے کیپسول کے اندر ہیروئن بھرتے ہیں، پھر اللہ کو بھلا کر اس کو کھا جاتے ہیں، اور پھر جیسے دبئی مشین میں وہ نہیں آتا، مشین سے گزریں گے آپ کو نہیں آتا، جا کر کے دبئی میں یا کسی جگہ پر پھر جلاب لے لیا، وہ کیپسول سارا نکل گیا، واپس کیپسول سے نکال کر کے ہیروئن کو اس میں اور ملاوٹ کر کے لاکھوں کے بیچتے ہیں، سمجھے۔ ہمارے بلوچستان کے اللہ کو بھلا کر کچھ اسمگلر اس قسم کے جو قالین ہیں یہاں سے باہر ملک منتقل، تو قالینوں کے اندر وہ قالین کے اندر اس کو اسپرے کرتے ہیں، ہیروئن کو قالین کے اندر اسپرے کرتے قالین میں، اور پھر یہاں سے قالین باہر ملک پہنچے گا، پھر ایسا مشین ہے اس کے پاس، وہ لگاتا ہے، اس سے پھر یہ کہ ہیروئن کو واپس نکالتا ہے۔ کمال نہیں، سمجھے، اور ایسے مجاہد ہیں، سمجھے، جو کہ وہاں سے ہیروئن لایا، گاڑی بھری ہوئی ہے ہتھیاروں سے لا کر کے، پھر جیسے چیک پوسٹ پہ پہنچے، فوجی وہ کر رہے تو رونا شروع کر دے، مرچیں لگائے، سمجھے، مرچیں لگائی یہاں پر، رو رہے ہیں، تو چارپائی ہے، بالکل مسجد والی چارپائی، اس میں تریاک ہے یا اس میں ہتھیار ہے، اس کے اوپر بستر ڈالا ہے، اور دائیں بائیں ڈبل ڈور گاڑی میں بیٹھے رو رہے ہیں، منی چھ بھی دے ماں،
میرا آگے کیا ہوگا؟ مچھے کا نام کیا کریں گے آگے؟ رو رہے ہیں مائی لوگ تباہ ہوتا، ہمارے گھر تباہ ہو گیا، سمجھے؟ پٹھان الگ رو رہا ہے، بلوچ الگ رو رہا ہے، تو بس وہ ہمارے چیک پوسٹ والے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تم لوگوں کو صبر، چلو چلو آپ لوگ، سمجھے؟ اللہ آپ کو صبر دے دے، اللہ مغفرت فرمائے، چلو چلتے ہیں۔ جب 15-20 کلومیٹر 8-10 کلومیٹر ان کے کیمرہ سے جب دور چلے گئے، کہتے ہیں دیستگے آپ نے دیکھا چونے گڈی دا تک، کہنے لگے کیسے ہم نے ان کو انگلی دے دی۔ یاد رکھیں گے جتنے تو کر لے، اور آخری آپ کا یہ ہے کہ اس قسم کے ہتھیار، اس قسم کی تریاک کو معلوم کرنے کے لیے آخری جو استاد تعلیم یافتہ کامل اور مکمل وہ ایک کتا ہے۔ کتے کے سر میں اللہ کا بھلا کر، گلے میں اس کی رسی ہے، اس کو خاص کھلاتے ہیں، کھانے کے اس کے ٹائم ہوتے ہیں، ناشتے کے اس کے ٹائم ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور ہر وقت ہوتا ہے کتے کو، یہ آخری استاد الکل ہے۔ یہ کتا کیا ہے؟ استاد الکل ہے، سمجھے؟ جو میرے نبی کا مخالف ہوگا، علماء کا، دین کا مخالف ہوگا، اس کی کوئی نسبت اللہ سے نہیں جڑے گی، سمجھے؟ اس کی نسبت اس کا آخری استاد کتا ہوگا، سمجھے؟ آخری استادوں کا کتا ہوگا، اور پھر بھی نازان ہے کہ ہم نے تعلیم خوب حاصل کی، مبارک ہو آپ کو۔ تو حضرت مولانا مچھر صاحب کے بارے میں آپ کو مسئلہ سمجھا کہ دماغ کہاں ہے، آنکھیں کہاں ہے، کتنا چھوٹا سا اس میں، کدھر دماغ، اس کی آنکھیں کہاں، اس کی سوچ کہاں، تشخیص کو دیکھو دامت برکات ملالی ایسے بہترین تشخیص فرماتے ہیں کہ خون کہاں موجود ہے، سمجھے؟ کبھی بھی آپ کی ہڈی پر اس طرح ناخنوں پر ان پر نہیں بیٹھے گا، سب کچھ اس کو معلوم۔ سمجھے؟ یہ میرا مسرور صاحب غلام قادیانی کا قائم مقام، لن يخلق ذبابا ولا وجت مالو، سمجھے؟ اے جی لعنت ہو تم پہ، تمہارے نبی پہ کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں، سمجھے؟ تمہارے اس نبی کو اگر مل جائے، بلوچوں کو جمع کروں، اس کے منہ میں پیشاب کرے سارے، اپنی قوم کو بھی جمع کر دوں، اپنے مینگل قوم کو اتنا تو کر سکیں گے، اس کے منہ پہ لعنت بھیجیں گے، اس کے اس خاندان پر اتنا تو کر سکیں گے، سمجھے؟ آپ مبلغ اعظم سے اتنا اعلان کرا دو، مجھ سے لاکھ روپے لے لو، غریب ہے، سمجھ رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ اس طرح یہ ہے، مولانا سے اعلان کرا دو، کوئی یہ پیغام میرا پہنچا دو، سمجھے؟ حضرت اقدس صرف یہ کہے کہ قادیانی پہ لعنت، کسی جلسے میں کہے تو ہم مرید بنیں گے، سمجھے؟ اندر دال میں کچھ کالا ہے، سمجھے؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ مبلغ اعظم صرف اتنا سا کرے، اور اتنا تو کرے، کسی کا نام تو نہ لے، قادیانی تو قطعی الکفر ہے، اس کا تو ابو جہل پہ لعنت، فرعون پہ لعنت، سمجھے؟ اور اللہ قبر قارون پہ لعنت، یہ تو قطعی الکفر ہے۔ قطعی الکفر کو جو کافر نہ سمجھے وہ پکا کافر ہے۔ علامہ شامی نے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام میں اس نے لکھا، قانون یہی ہے تنبیہ۔ اب تو ہمت کر، قادیانی تو قطعی الکفر ہے، لعنت بھیجے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ان پر جو اللہ رسول کو تکلیف، نبی کی اس سے بڑی تکلیف کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے ختم نبوت میں تو شریک ہوگی، اللہ کے سونے محبوب کو آپ نے اس طریقے پر، اس پر لعنت نہیں ہوگی، سب لعنت کرتے ہیں اس پر، تو اتنی مہربانی کر لیں۔ لیکن اگر یہ اس طرح یہ کہ کھل کر کے لعنت کریں گے تو انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹکٹ پھر بند ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے دال میں کچھ کالا کالا ہے مولوی صاحب، یہ بات بالکل واضح سی، ہمارے علماء میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ لن يخلقوا ذبابا ولا وجتمعوا له، سمجھے؟ اگرچہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، یا حال یہ ہے کہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائیں، آپ کو بتا چکا، لو وصلیے کو حال بنانا زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّئْبُ شَيْئًا، اور اگر مکی یہ کہ ان سے کچھ چھین لے، لا يَسْتَنقِذُ مِنْهُ، اسے چھڑا نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب، عابد بھی بہت کمزور، والمطلوب، اور معبود بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر انہوں نے کی جس طرح کرنی چاہیے تھے، اس لیے تو اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ طاقتور ہے، عزیز یہ کہ غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے۔ یہاں مسئلہ میں نبی صرف انسانوں کا ہوتا ہے، رسول فرشتہ اور انسان دونوں سے ہوتا ہے۔ جبریل اور میکائیل پر رسول کا اطلاق ہے،
فرشتوں پر، سمجھے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، نئی شریعت جس کو ملے. اور باقی یہ کہ نبی صرف انسان ہوتا ہے، النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق. حضرت اقدس علامہ محمد رضا خان نے بھی یہی تعریف کی ہے، ظاہر وہ اور کیا تعریف کرے گا. اب اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نبی کی انسانیت اور بشریت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہو کسی بھی کتاب میں نبی کی تعریف دکھاؤ کہ نبی کیا ہے. اور رسول انسان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ اب فرشتہ نبی خود نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہے. ولا کول کیوں نہیں والا انسان تم لوگ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی ہی نہیں مانتے، اور کیا ہے؟ اس کو رسول ہی نہیں مانتے اور کچھ بھی نہیں ہے. تیسری مخلوق سے تو کوئی رسول آیا ہی نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے تمام حالات کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، امورکم تمہارے سارے معاملات اللہ ہی کے پاس جائیں گے. جب آپ نے یہ سنا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوستی اور دشمنی اللہ ہی کے لیے انسان کر لے، عبادت خالص اللہ کی ہے، تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو اور سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. وافعلوا الخیر، اور تمام بھلائیوں کے اعمال کر لو. لعلکم تفلحون، یقیناً یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہو کر. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے حق میں اللہ کی رضا کے لیے کما حق جہاد کر لو. واجتباکم، اب کہتے ہیں کہ جی یہ آیتیں جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جو آیتیں خیال کر لینا. بعض آیتیں مکی ہے، اس وقت تو جہاد مفروض بھی نہیں، مشروع بھی نہیں تھا، اس میں جہاد کا حکم ہو رہا ہے. والذین جاہدوا فینا، جہاد نہیں تھا، یہ مجاہدہ. سمجھ میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ قرآن و سنت کے اندر یہ ہے کہ جاہد یجاہد مجاہدتاً وہ عام ہے، عام مجاہدہ، نماز پڑھنا نفس کے ساتھ مجاہد سب کچھ شامل. لیکن جاہد یجاہد جہاداً آ جائے تو اس کا معنی قتال ہوگا، مصدر اگر جہاد ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ آیت مکی ہے، سمجھے؟ مکے میں اس مسئلے کی اجازت نہیں ہے، اب تک اجازت نہیں مکے میں، لیکن پہلے امر استقبالی کو اللہ نے ماضی سے تعبیر کیا. مکے میں زکوٰۃ کی جیسے مشروعیت وہاں نہیں ہے، زکوٰۃ کا سلسلہ، سمجھے؟ بہت سی چیزیں اس قسم کے وہ مدنی ہے، سمجھے؟ لیکن جمعہ کا ذکر ہے وہاں پر اس کی نوبت نہیں آئی، مکے میں اس کی نوبت نہیں آئی. مشروعیت جیسے اس کی ہوئی، مدینہ کے اندر سلسلہ جمعہ قائم کرنے کی نوبت آ گئی. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ اس طریقے پر وہ امر استقبالی کو ایسے صیغوں سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ ماضی لگتے ہیں. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے پر جہاد اگرچہ وہاں ہوا نہیں، بعد میں اجازت مل گئی، تو یہ مکی مدنی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس قسم کے بہت سے مسائل امور استقبالیہ کو یہ ہے کہ لفظ ماضی کے ساتھ، الفاظ ماضویہ کے ساتھ تعبیر کی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وجاہدوا فی الحق جہادی واجتباکم، جہاد کے لیے اسی نے آپ کو منتخب کر لیا. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ پاک نے کوئی مشقت رکھی نہیں ہے. اگر جہاد تکلیف ما لا یطاق ہوتا، طاقت سے باہر کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مشروع بھی، یہ اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہے تمہارے. یہ ہے کہ آپ اتنا تو سوچیں کہ آخر کافر بھی تو لڑ رہا ہے نا، اس کی بھی تو جان ہے، وہ بھی تو ایک جہاد کر رہا ہے، لیکن وہ قتال کر رہا ہے اپنے بت کو راضی کرنے کے لیے. وہ اس کو تکلیف ما لا یطاق نہیں کہتا، اور تو یہ ہے کہ بزرگ بنا ہوا بغیرت تو کہتا ہے کہ تکلیف ما لا، وہ بت کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بے شرمی کو عام، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. وہ بھی تو اس کو بھی اپنی جان کا سودا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی تیار نہیں. کچھ بھلا پڑ گیا. وہ اپنے بتوں کے لیے لڑنے کو تکلیف ما لا یطاق نہیں کہتا، آپ ہی کہتے ہیں اسلام کے لیے کہ بھئی ہم اس کے متحمل نہیں ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہے، سمجھے؟ وہ بے حیائی کے لیے جان دے رہا ہے، بے شرمی کے لیے، بے غیرتی کے لیے جان دے رہا ہے، وہ اس کا متحمل ہے، اور تو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے متحمل ہے. ارے توفو تیری عقل پہ، بے غیرت دنیا کا، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، من زائدہ ہے. اللہ نے دین میں کسی قسم کی کوئی تکلیف مشقت رکھی نہیں ہے. اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دین کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہیں مسلمان نام رکھا ہے، من قبل، قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان ہے. اور دوسرا ہوا، اللہ نے
اللہ مرجع قرار دو اور ابراہیم کو اللہ نے تمہیں مسلمان قرار دیا، ابراہیم نے تمہیں مسلمان قرار دیا قبل قرآن سے پہلے۔ وفی ہذا اس قرآن میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا یا ابراہیم نے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، تم باقی امتوں پر گواہ ہو جائے۔ فاقیموا الصلاۃ، جب حقیقت یہی ہے لہذا فاقیموا الصلاۃ، اہل بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلم کا معنی آپ کو بتا دیں، سب کچھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اب اللہ کہتے ہیں ادھر دوڑ لگا، ادھر تو آپ کو دوڑ لگانا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اہل بننے کے لیے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دے دو۔ واعتصموا باللہ، اور یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد لے لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا ناصر ہے، جہاد وغیرہ میں وہی مدد، مولا ناصر کے معنی فنعم المولا، بہترین ناصر، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا اللہ کی ذات۔ کیا کہتے ہیں اسماعیل کا موڈ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یہ سورۃ المومنین ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نزول نمبر 74 ہے سورۃ الانبیاء کے بعد، اسی ترتیب سے سورۃ الحج، سورۃ الحج کے بعد، سورۃ الانبیاء کے بعد اس کا نزول ہے، لیکن ابھی سورۃ الحج کے بعد یہ ترتیب ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، یقیناً تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور یہاں پر مفلحین کی صفات نقل کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ اور دعوی اثبات التوحید بالادلۃ ورد الشرک، چلیے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر یہ کہ عاجزی کرتے ہیں اور خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والے وہ ہے ہم معرضون عن اللغو، بیہودہ قسم کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ والذین هم فاعلون للزکاۃ، جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم محافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، دو قسم کے لوگوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، ایک بیوی سے، دوسرا یہ کہ وما ملکت ایمانہم، اپنی یہ کہ لونڈیوں سے۔ یہاں شرمگاہ یہ کہ ظاہر ہے کہ شرمگاہ تو کھلے گی تو پھر یہ ہے کہ ہم بستری ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی باقی قسم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ متع والی خاتون وہ ازواج میں داخل ہے یا ما ملکت ایمانہم، اس پر میں بحث کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ متع میں اور نکاح میں فرق 5ویں پارے کے اندر یہ مسئلہ آ گیا تھا، سمجھے۔ متع کے اندر یہ ہے کہ نکاح کے الفاظ نہیں ہوتے، نکاح کے اندر نکاح، متع کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ متع کے اندر اللہ کا جتنے بھی حد مہر کی کوئی تحدید نہیں ہے، یہاں اس کے اندر یہ کہ مہر کی تحدید۔ متع کے اندر محل کا ہونا، محل یہ کہ قابل کیا ہے، یعنی کسی کے نکاح میں ہو تب بھی متع چل جاتا ہے، نکاح کے اندر اس طریقہ پر نہیں ہوگا، اس کی اجازت یہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے فروق ہے، فرق نہیں ہے، فروق کثیرہ ہے، کچھ بڑھ پڑ گیا۔ نہ ازواج کے اندر داخل ہے، نہ ما ملکت ایمانہم کے اندر داخل ہے، سمجھے۔ اس میں بھی یہی ہے، سمجھے۔ متع کی حرمت بعد میں آ گئی، جیسے کہ ہماری کتابوں میں پہلی بات یہ کہ وہ متع کی حرمت نہیں ہے، متع کی پہلے اجازت تھی۔ علامہ ورشہ کشمیر فرماتے وہ نکاح موقت تھا، وہ متع بھی نہیں تھا۔ تم جس متع کے قائل ہو اس میں اور نکاح میں بہت فرق ہے، سمجھے۔ نکاح موقت تھا اور اب اس کی بھی ممانعت آ گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ متع بعد میں آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا پہلے، اور متع کی ممانعت پر ان آیت سے استدلال درست نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے شین یا عین ہا کا، اس کی وجہ کہ یہ سورت مکی ہے۔ متع کی حرمت یہ کہ کہتے بعد میں آئی ہے، تو اس سے کیسے استدلال کرو گے؟ یہاں بھی وہی ہے، امور استقبالیہ کو امور مذہبیہ سے عموم لفظ کو دیکھیں گے، سمجھ شریف میں سورت کے مکی ہونے سے مدنی، پھر یہ کہ سورتوں کا مکی ہونا مدنی ہونا یہ کون سی قطعی چیز ہے؟ بات وہی مفسرین کے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، مکی اور مدنی ہونا یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ تو ایک تاریخی چیز ہے، مفسرین نکالتے ہیں، سمجھے۔ یہ مکی یہ مدنی، اور پھر کتنی مکی صورتیں ان میں مدنی آیات ہیں، اور کتنی مدنی صورتیں ان میں مکی واقعات ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ آپ سے میں صرف یہ پوچھنا تھا، کیا سورۃ الناس معوذتین کے لیے یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ مکیتن، یہ مکی ہے؟ ہمارے قرآن میں سب میں لکھا ہے، سمجھے۔ رافضیہ کے ہاں سب کیا لکھا ہو کہ یہ مکی ہے، سمجھے، مکی، حالانکہ یہ واقعہ مکہ میں پیش ہی نہیں آیا تھا، مدینہ کے اندر پیش آیا تھا۔
لبید ابن عاصم خنزیر یہودی اور اس کی بیٹیاں مدینے میں تو رہ رہے تھے. یہ واقع پیش آئے مدینے میں، مکہ میں کہاں سے پیش آئے؟ اس لیے وزارت تعلیم میں یہ جو 2-3 سال سے میں جا رہا ہوں وہاں یہ کوشش ہو گئی کہ وہ جو ترجمہ قرآن ہے اس میں ایک یہ چیز بھی اللہ آپ کو شامل کرے کہ یہ صورت مکی یہ مدنی، ایک فہرست بنا کر کے ہمارے کچھ دوستوں نے لایا تھا. علامہ ارشد سعید کاظمی نے فہرست مکی اور مدنی کا، میں نے کہا نہیں اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے. یہ کون سے؟ ہر مفسر اپنے طور پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. مکی اور مدنی ہونا نہ اخبار احاد اور صحیح سے ثابت ہے نہ تواتر سے ثابت ہے. تواتر تو ہے ہی نہیں اس میں، وہ ایک تتبع اور استقراء پر ہے، تتبع اور استقراء پر مفسرین کے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے اس کو شامل نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں قطعی چیز ہے. میں نے کہا کیا قطعی ہے؟ تو بتا دے. معوذتیں اس قسم کی 20 صورتیں ہم اس میں کلام کر سکتے ہیں. معوذتیں کو مکی کہا گیا، حالانکہ مکہ میں یہ واقعی پیش نہیں ہے. واقع پیش آئے مدینہ کے اندر پیش آئے، یہ مدنی ہے لیکن وہ لکھتے رہتے. تو اس وجہ سے یہاں بھی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، لفظ عمومی لفظ کا. اور آسان سی بات ہے کہ ازواج ہیں یا ما ملکت ایمانہم، بس ختم. حصر حقیقی. یا بیویوں پر یا اپنے لونڈیوں پر دائیں ہاتھ جس کے مالک ہے لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے لونڈیوں میں اور بیویوں میں. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور صورت تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہوں گے. والذین هم لامانتہم، ایمان والے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، لامانتہم وعہدہم، اپنے امانتیں جو ان کے پاس رکھی جاتی ہیں، وعہدہم، اور جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا وہ اپنے عہد معاہدہ اور اپنے امانتیں راعون، ان کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے علی صلواتہم یحافظون، کہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت کے. الذین یرثون الفردوس، جو جنت فردوس کے یہ ہے کہ وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آدم کو ہم نے پیدا کر دیا. من سلالۃ من طین، گارے کے خلاصے سے، گارے اور مٹی کے خلاصے سے ہم نے اس کو پیدا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر انسان کو نطفہ بھی بنا دیا. نطفے سے انسان کو پیدا، حالانکہ آدم نطفے سے پیدا نہیں ہے، وہ مٹی سے پیدا. اب ضمیر متعلق آدم کی طرف راجع، خیال کر لینا. پہلے خلقنا الانسان من نطفۃ، ٹھیک ہے. اب یہ جو ضمیر ثم جعلناہ، یہ انسان آدم کی طرف راجع نہیں ہے، انسان سے آدم ہو رہا ہے. اب اس سے متعلق آدم، اور متعلق آدم اولاد آدم ہے، اور اولاد آدم نطفے سے پیدا. آدم علیہ السلام خود نطفے سے نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اسی طرح صفات کے اندر جب حقیقی تغیر ہوتا ہے، ایک صفات تغیر، تو پھر یہ کہ واو لاتے ہیں. دیکھیں نا یہاں پر والذین لفروجہم والذین لهم والذین لفروجہم، یہ سارے المومنون کی صفات ہیں. تغیر الصفات کو تغیر ذات کے بمنزل قرار دے کر کے افادیت کو مزید افادیت، تو پھر عطف لاتے ہیں. اور کہیں پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کہ عطف نہیں لاتے. ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ 8-10 صفات ان میں حرف عطف نہیں ہے. کچھ بولے خیر اس سال تو یہ باتیں کرنی بھی نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے، سمجھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے یہ کہ اس کو ایک نطفہ بنا دیا، نطفہ کی شکل فی قرار مکین، محفوظ جگہ کے اندر جو رحم مادر ہے. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر یہ کہ اس نطفے کو علقۃ لوتھڑا سا بنایا. فخلقنا علقۃ مضغۃ، پھر بوٹی بنا دی اس کو علقہ کو لوتھڑے کو بوٹی بنا دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں یہ کہ اس میں ڈال دی. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر یہ کہ گوشت چڑھا دی، ان کو گوشت پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک نئی مخلوق ہم نے خوبصورت بنائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھ لو اللہ پاک یہ کہ احسن الخالقین احسن المقدرین. شیخ الحدیث صاحب آ گیا، حضرت یہاں آ جائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ان امور عجیبہ کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ کہ تمہیں موت دی جائے گی، تمہاری روح نکلے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں انسان کو پیدا کرنے کے بعد، توحید کے لیے راستہ ہموار ہو رہا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر سبع طرائق، 7 راستے ہم نے بنا دیے، آسمان ہے، 7 طبقات فرشتوں کے آنے جانے کے راستے، اس لیے طریق سے اس کو تعبیر کر دیا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، مخلوق سے یہ کہ ہم غافل نہیں، ان کے حالات سے بھی غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور بادلوں سے ہم نے پانی اندازے کے مطابق اتار دیا۔ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر اس کو جما دیا، زمین میں اسٹاک کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کے لے جانے پر، ختم کرنے پر لقادرون، قادر ہے زمین سے نیچے سے ان کو خشک کر دے۔ کوئی ما قال، پھر تمہارے لیے پانی کہاں سے نکالے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر نیچے سے تمہارا پانی خشک ہو جائے، میٹھا پانی کون لا کر کے تمہیں دے دے گا؟ ایک آدمی نے کہا بور لگائیں گے، بجلی ہے، پاور ہے، بور ہے، نیچے سے پانی نکالیں گے۔ اللہ نے اس کے آنکھوں کے پانی کو خشک کر دیا۔ اب آنکھوں کے اندر پانی ہے تو آنکھیں بند بھی ہوتی ہے، کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، کھلتی بند ہوتی ہے، سمجھے؟ لیکن آنکھیں لکڑی کی طرح خشک ہو گئی، اب خشک ہو گئی اس طرح رہ گئی۔ امریکہ لے گیا، کہاں لے گیا، آنکھیں اس کی بند نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر کہتے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قطرہ ان کا ختم ہو گیا ملک، جیسے کہ قدید والا گوشت ہوتا ہے، پٹھان کہتے ہیں لاندے والا گوشت، اس طریقے پر یہ خشک ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر ایک آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا یار تو کہتا تھا کیا ہے، زمین جیسے پانی جہاں خشک ہو جائے بور لگائیں گے، زمین کے نیچے 1000 فٹ سے نکالیں گے، اب ادھر بور لگا دے نا، یہاں کا پانی تیرے آنکھوں کا خشک ہو گیا، ادھر بور لگا دے، کہاں لگائے گا؟ اس کا باپ بور لگائے گا، یہ بور کی چیز ہے۔ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیے تمہارے جنات من نخیل، کھجور کے باغات، وعناب، انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں مزے والے، لے کر کے مَا تَتَفَكَّهُونَ بِهَا، جن سے تم لذت لیتے ہو۔ فاکہہ آدمی کھائے مستی کے لیے، سمجھے؟ عرب لوگ بطور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مزے لینے کے لیے اس کو کھاتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً، اور انشانا شجرتاً، ایک درخت میں پیدا کر دے، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے یہ کہ نکلتا ہے، یعنی زیتون کی درخت، تنبت بالدہن، تیل، وصبغ، اور رنگ لے کر کے وہ اگتا ہے، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ رنگ سے مراد سالن اور تیل اس کے زیتون ہے جی، سمجھے؟ جو لوگ زیتون کھاتے ہیں، زیتون پر مداومت، بشرطے کہ کیمیکل یہ چیزیں اس کے ساتھ نہ ملے، ان کو کینسر کی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ عجوہ مدینہ کا کھائے اس کو کینسر کہاں لگے گا؟ سمجھے؟ کینسر تو ہمارے لیے ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے کینسر تو ہمارے لیے کہ کبھی گدھے کا گوشت ہوٹل پہ کھلاتے، کبھی کتے کا ہمیں کھلاتے، سمجھے؟ ہمارے دوست عزیز ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولوی ظفر صاحب بہت تنگ کرتا، میں نے مولوی ظفر یار تنگ نہ کرو، اللہ پاک آپ سے پوچھے گا۔ مولوی ظفر بہت تیز ہے، مینگل ہے، تو مولوی ظفر یہاں تفسیر پڑھتا رہا، پھر یہاں سے گیا کوئٹہ میں وہاں مدرس ہے شمس المدارس کے، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے، ایک پٹھان آ گیا، اللہ اس کو جزا خیر دے، سمجھے؟ جزا خیر کیا بنو؟ پٹھان آ کر کے کہا کہ بھائی میری ایک گائے تھی، اس کے دودھ پیتے تھے، کچھ بازار میں بیچتے تھے، بچوں کا گزارا ہوتا، بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کی گائے تھی، اچانک گائے مر گئی ہے، اب ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے رزق کا ایک سبب یہی ہے، گائے تھی یہ مر گئی، اور اس کے یہ کہ اب اس کو ذبح کر دیا ہے، اب گوشت بیچیں گے تو 4 پیسے تو ہو جائیں گے، پھر قرضہ مرضہ کر کے شاید کوئی اور گائے لے سکوں، اس لیے یہ ہم سارا گوشت تو نہیں کھائیں گے، ہم بیچتے ہیں، اس لیے اگر گائے کے گوشت آپ کو 600-700 روپے کا اگر کلو ملتا ہے، میں 200 روپے پہ کلو دیتا ہوں، کم از کم 4 پیسے تو ہوں گے میرے بچوں کے۔ ہم سائے نے کسی نے 2 کلو لیا، کسی نے 1 کلو لیا، مولوی ظفر نے 4 کلو لیا، 4 کلو لے کر کے ٹماٹر منگا دو، ساتھیوں کو اطلاع دی کہ جی آ جاؤ، سمجھے؟ آگے خوب کڑھائی بنا کر کے کھا رہے ہیں، کھایا ٹماٹر بنا کر کے، ساتھیوں نے خود ادھر سے اسماعیل کو دعوت ہے، ادھر سے مولوی عبدالرحمن کو دعوت ہے، دبا کر کے کھایا، آدھا پونا گھنٹہ جیسے ہو گیا، دونوں طرف سے الٹی شروع ہو گئی، آگے سے پیچھے سے، سمجھے؟ پتہ چل گیا ہمسائے کے گھر میں وہ بھی الٹیاں کر رہے ہیں، اور پتہ چل گیا ساتھ والے گھر وہ بھی الٹیاں کر رہے ہیں، پتہ چل گیا اس طرف جنہوں نے خریدا پٹھان وہاں سے نکل گیا، سمجھے؟
اس نے جو نکل گیا وہ غریب، اس نے اچھا سا کام کیا، پتہ چل گیا کہ گدھا تھا اس نے مجھے جیسے پتہ چل گیا، یہاں سے میں نے فون کیا، میں نے کہا مولوی ظفر دیکھ استادوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب استادوں کو ستاؤ گے میرا رب آپ کا یہ اجر کرے گا، سمجھے؟ کہتے ہیں استاد جی بس یہ ہے کہ بہت برا حال ہو گیا، سمجھے، بہت برا حال۔ میں نے کہا چلو زندگی میں گدھے کا گوشت بھی تو کھائے نا۔ تنبت بالدہن، درخت ہے درا حال کہ طور سینا سے جو نکلتا ہے درا حال کہ وہ اگتا ہے تیل اور رنگ لے کر کے للعاقلین، کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ چوپایوں کے اندر لعبرۃ، تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ سے دودھ نکال کر کے آپ کو پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور بہت سے منافع، سواری بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَمِنْ لُحُومِهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا، اور یہ کہ ان چوپایوں پر اونٹ وغیرہ وعلی الفلک، اور کشتیوں پر ایک سفینۃ البحر ہے وعلی الفلک، سفینۃ البر ہے اونٹ، وعلی الفلک یہ سفینۃ البر ہے، تحملون تمہیں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اب بتا رہے، اس کے بعد عقلیہ سے فارغ ہو کر دلیل نقلی توحید پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قوم کے لوگوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسے بشر ہے۔ يريد ان يتفضل عليكم، یہ چاہتا تم پر اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، یہ اپنے چودراہٹ کو چاہتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو ہماری ہدایت کے لیے فرشتے بھیج دیتے۔ ما سمعنا بهذا، نہیں سنا ہم نے بشر کو، بهذا البشر، بشر کو اپنے آباء و اجداد میں کہ بشر رسول بن گیا ہو، یہ ہم نے نہیں سنا۔ ما سمعنا بإرسال، بهذا کون بإرسال البشر، بشر کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہو، کبھی آباء و اجداد میں نے نہیں سنا۔ ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایسا آدمی بھی جنت، اس کو جنون لاحق ہے اور پاگل ہے۔ فتربصوا به، انتظار کرو کہ ہمارے معبودوں کے بددعا اس کو لگے گی، حتی حین، ایک زمانے تک۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا ربی انصرنی بما کذبونی، اے اللہ میری مدد فرما دے بتکذیبہم ایایا، جو انہوں نے میری تکذیب کی، بما کذبونی۔ فاوحینا الیہ، نوح علیہ السلام کو ہم نے وہی بھیج دی، ان اصنع الفلک باعیننا، کشتی بنا دے ہماری نگاہوں کے سامنے، وحینا ہمارے وحی کی ہدایت کے مطابق۔ فاذا جاء امرنا، جب عذاب کا وقت آ جائے، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، اس پر بحث ہو چکی 12ویں پارہ کے اندر، تنور سے سطح الارض مراد ہے یا تنور اللہ کو روٹی پکانے والے۔ فاسلک فیہا من کل زوجین، ہر دو میں سے اثنین، ہر جوڑوں میں سے اثنین دو داخل کر دے، ہر جوڑوں میں سے نر و مادہ میں سے فرماتے کہ اثنین دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ایک سوار کر دے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا، قول سے مراد عذاب ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرکین کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرو، کوئی گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، طے شدہ ہے کہ وہ غرق ہو جائیں گے۔ جملہ تعلیل ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب ٹھیک سے تو اور جو تیرے ساتھ ایمان والے کشتی پر بیٹھ جاؤ، فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دو پروردگار تیرا شکر ہے، الَّذِي نَجَّانَا، وہ اللہ جس نے میں، یہ حمد شکر کے معنی میں۔ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ الحمدللہ، وہ سواری وقت تو بسم اللہ مجرہا و مرسا، اب کشتی گئی اور نجات مل گئی، کشتی سے اترنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، سمجھے؟ کشتی سے اترنے کے بعد فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، شکر ہے پروردگار جس نے ہمیں نجات دے دی من القوم الظالمین۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور پھر یہ دعا کر دے پروردگار ہمیں اتار دے ایک ایسی منزل پر جو برکت والی ہو، ایسی برکت والی جگہ پر اتار دے، جبکہ منزل سے آپ ظرف مکانی یہ ایک مراد لے لیں۔ دوسرا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اللہ ہمیں اتار دے انزالا مبارکا، مبارک طریقے سے اتارنا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جی وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو بہترین اتارنے والا۔ اور ایک تیسری صورت ہے وَقُلْ رَبِّ، میرے پروردگار کہہ دے اے میرے رب، انزلنی، تو ہمارا میزبان بن جا، برکت والی میزبانی فرما دے، سمجھے؟ میزبان ہوتا ہے منزل، مہمان جو ہوتا ہے وہ نازل ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، قرآن کو ہم نے تمہارا مہمان بنا دیا، سمجھے؟
فی لیلۃ القدر، ایک ترجمہ جی ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں جو ہماری توحید پر دلالت، وان کنا لمبتلین، اور یہ کہ ہم آزمانے والے ہیں، یہ ان مخفف من المثقل شرطیہ نہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ان کی ہلاکت کے بعد من بعد قوم نوح، قوم نوح کی ہلاکت کے بعد قرنا آخرین، اور نسلیں ہم نے پیدا کر دیں، ان کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم انہی بعد والی لوگوں میں جو نوح کے قوم کے بعد ان میں ہم نے رسول بھیجا، وہ حضرت ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام، نبی نے آ کر ان کو بتا دینے بدلا ما لکم من الہ غیرہ، کوئی تمہارا معبود نہیں اللہ کے علاوہ، فلا تتقون وقال الملأ من قوم الذین کفروا، صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، کافروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کی جو تکذیب کرنے والے تھے، واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں جن کو عیش کے سامان دے کر کے ہم نے رکھا تھا، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسے بشر، یاکل مما تاکلون منہ، جن تنکاریوں سے تم کھاتے ہو یہ بھی انہی میں سے کھاتے ہو، یشرب مما تشربون، جو پانی تم پیتے یہ اسی کو پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر تم نے فرمان برداری کی، بات مان لی بشر مثلکم، اپنے جیسے بشر کے، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بہت خسارے والے تم ہو جاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ، کیا تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے، انکم مخرجون، کہ تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا، اذا متم، جس وقت مرو گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور یہ کہ مٹی بن جاؤ گے، ہڈیاں بن جاؤ گے، ایعدکم، تمہیں وعدہ دیتا اور ڈراتا اس بات سے، انکم مخرجون، تم لوگ قبروں سے نکلو گے، یہ اذا متم ظرف مخرجون کے لیے، ٹھیک ہے، جب یہ کہ تم مرو گے اور یہ کہ مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی ہو جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات ما توعدونہ، دور ہے دور ہے، بعد بعد ما توعدون، لما توعدون یہ فاعل موصول صلہ مل کر کے یہ ہیہات کا فاعل ہے، لب کا ولا کرے اور لام زائد ہے، بعد بعد ما توعدون، جس وعدہ، جس قیامت کا، جس بعثت کا، جس بعث کا آپ کو وعدہ دے رہا ہے وہ بہت دور ہے۔ ہیہات ہیہات ما توعدون ان ہی لیست الحیات، کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی صرف حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور کوئی زندگی بس اتھے زندہ ہے، اور مر گیا تو اس کے بعد اینا لمبعوثون خلق، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، پھر تو کوئی نئی مخلوق ہم پیدا نہیں ہوں گے، کچھ بھلا پڑ گیا، نہیں ہے زندگی مگر صرف دنیا کی زندگی ہے، نموتو، ہم مریں گے، ونحیا، زندہ ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ مشرکین تو اس کے قائل نہیں تھے کہ مریں گے، مرنے کے تو قائل تھے، دنیا کی زندگی کے قائل تھے، نمو تو مریں گے اس کے بھی قائل تھے، نہ یا کہاں؟ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ تو ایک مسئلہ ہے، نہیں ہے کوئی زندگی مگر دنیا کی زندگی، نہ یا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، ونموت، اور مر جائیں گے، بس ختم ہو گیا معلوم ہو۔ ایک یہ کہ نموت نہ یا فی ہذہ الدنیا، یعنی جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے، جو مقدم ہے وہ مؤخر ہے، جیسے یا کنا و یا کنستین اور ارکعی وسجدی میں آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ ہڑے کچھ بھلا پڑا، جو مقدم ہے وہ مؤخر ہے، جو مؤخر ہے تو مسئلہ ختم، ان کا عقیدہ تو وہی ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی رہیں گے، نمو تو پھر مر جائیں گے، ختم ختم۔ دوسرا مسئلہ یہ نہیں ہے زندگی مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، نمو تو ہم مر جائیں گے، ونحیا کا معنی یحیا اولادنا، ہماری اولاد زندہ ہوں گے، باقی ہم تو ختم۔ اولاد کی زندگی کو اور حیات کو اپنی زندگی قرار دی، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اے خیال کر لیں۔ وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، اس صالح علیہ السلام کی تصدیق نہیں۔ قال یا ربی انصرنی بما کذبون، اے اللہ یہ جو میری تکذیب کرے میری مدد فرما دے۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے فرمایا لیصبحن نادمین، یہ نادم اور پریشان ہوں گے، ان قلیل ان زمان قلیل، اما قلیل ان قلیل، ان جا رہا ہے اور قلیل مجرور ہے، زمانہ قلیل کے بعد یہ خود ان کو ندامت اٹھانی پڑے گی، اور ما زائدہ ہے جار مجرور کے درمیان میں، یہ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ فاخذتهم الصیحۃ جبریل، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ٹھیک طریقے سے جبریل کی آواز آ گئی تو کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے کوڑا کرکٹ کی طرح کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، فابعدوا بعدا للقوم الظالمین، دور رکھا جائے اللہ کی رحمتوں سے، دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے پیدا کر دی اور بہت سی نسلوں کو۔
ما تسبق من امت امت اجلہا، کوئی جماعت اپنے وقت مقرر سے پہلے سبقت کرتی نہیں کہ پہلے مرے، وما یستاخرون، تاخیر بھی نہیں کرتی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے رسولوں کو ہم نے بھیجا تترا، لگاتار، درحال کہ لگاتار۔ یہ تترا مصدر ہے اور وترا ہے، یہ مقلوبات میں سے، تراس وراس ہے اور تترا وترا ہے، تقات وقات ہے جو آپ کو بتائے، سمجھے نہیں؟ اور اللہ تجا وجا ہے، تجا وجا، سمجھے؟ یہ ہوتا مقلوبات جو کلما جاء امت الرسولھا، جب بھی کسی جماعت کے پاس ان کی رسول آ گئے کسی جماعت کے پاس، کذبوا، اس کو جھٹلانے لگے، فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے اللہ کا بھلا کرے ہلاکت میں ایک دوسرے کے بعد ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگائے، فاتبعنا بعضهم بعضا، بعض کو بعض کے پیچھے لگائے ہلاکت میں، ایک قوم ہلاک ہو گئی بدماش، پھر دوسرے آگے انہوں نے بدماش کی، پھر ہلاکت، وجعلنا احادیث، ہم نے ان کو افسانے بنا کر کے چھوڑ دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، بے ایمانوں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمتوں سے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وہارون بآیاتنا وسلطان ہوئی، پھر موسیٰ آ گئے اور اس کے ہارون، بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنے یہ کہ آیات دے کر کے، وہ سلطان مبین، اور حجت واضح ہے، تسلط ظاہرہ دے کر کے ان کو بھیجا، جس کی وضاحت آپ کے سامنے گزر گئی۔ الی فرعون و ملئ، اس کے لشکر، فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر سے کام لیا، وکانوا قوما عالین، یہ سرکش قسم کی قوم تھی جو کسی کو ماننے والے نہیں تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کہنے لگے دو بشر جو ہماری طرح ہے، کیا ہم ان کی تصدیق کریں گے؟ حال یہ کہ وقومہم لنا عابدون، ان کے قوم یہ ہے کہ ہمارے عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ فکذبوہما، دونوں نبیوں کی تکذیب کر دی، فکانوا من المہلکین، فصاروا من المہلکین۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو تورات دے دی، لعلہم یہتدون الی التوحید، تاکہ حق کی طرف ان کی رہنمائی ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ وجعلنا ابن مریم و امہ، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت مریم کو آیتاً، خلق خدا کے لیے نشانی بنا دیا، وآوینہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، ہم نے ان کو ٹھکانہ دے دیا ایک اونچی جگہ کی طرف، اونچی جگہ جو رہنے کے قابل ہے، اور وہ معین، اور چشمے والے۔ اصل میں اللہ کو ہیرودوس بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گیا تو اس تلاش میں تھے کہ اس کو عیسیٰ جب آئیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو میری حکومت کو خطرہ ہے، قتل کرنے کے لیے، تو اماں جی وہاں سے لے کر کے مصر نکل گئی، حضرت مریم اس کو لے کر کے مصر نکل گئی جی۔ وآوینہما، بیٹا اور ماں دونوں کو ٹھکانہ دیے، الی ربوۃ، اونچی جگہ، ذات قرارن، جو رہنے کے قابل، ومعین، اور چشمے والے۔ وہیں پر اللہ فلسطین چلے گئے، مصر نہیں بلکہ فلسطین۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ شرقت نفسي بنور